پچھلے سال پرومس کر کے آیا تھا کنیکٹڈ پاکستان میں کہ میں اگلے سال جو ہے نا 8-10 لے کے آؤں گا ساتھ پٹاخے، جو آپ دیکھیں گے اور آپ ان سے سیکھیں گے. اس وقت جو میرے پاس اپ ورک کا ٹیچر ہے نا، اس سے اچھے ٹیچر بچے ہیں، اس سے اچھا ٹیچر آپ کو اپ ورک کا کوئی نہیں ملے. میرے پاس جو فائبر کے ٹیچر ہیں 3-3 4-4 بچے ہیں جو فائبر جتنا گھول کے انہوں نے پیا ہے، آپ کو کوئی نہیں مائی کا لال مل سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کو علم نہ ہو، آپ سامنے بٹھا لیں دونوں کو، دونوں کے پاس علم. پیسے ہی نہیں کمائے کم بختوں نے، وہی تمہارا والا حال ہے، کیونکہ تم نے خود تو نہیں کمائے، دوسروں کے کمائے میں لگے ہوئے ہو. انہوں نے بھی فوکس یہ نہیں کر پائے کہ ہم اپنے بنا لیں، کیونکہ بھوک نہیں. بچے ہیں نا، ان کو پیسوں کی ابھی تک اٹریکشن نہیں ہے، لالچ نہیں آ لالچ رہی، نہیں آ رہی. یہاں پھنس گئے ہوں. صحیح. تو وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سالو کروں، لیکن علم وائز یہ اڑا کے پھینک دیں گے. آپ اپ ورک کی کوئی پرابلم بتائیں، جو بچہ اپ ورک بنا کے 3 گھنٹے میں دے سکتا ہو، اس کی کاپی بنا کے آپ کو 3 گھنٹے میں دیتے ہیں، وہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کیا نہیں آتا ہو. تو تیز بہت ہو گئے ہیں، واقعی بم ہو گئے ہیں. اب ہمارا جو فائنینشیل ماڈل ہے نا، اب میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے جو بچہ تیار کیا ہے، اسٹوڈنٹ تیار کیا، وہ کہیں سے بھی کم نہیں ہے. میرے حساب سے وہ $5,000 مہینے سے $10,000 مہینے کا بچہ ہے. السلام علیکم. آج میرے ساتھ عمران امپیکٹ والا ہیں، اوکاڑا سے تشریف لائے ہیں. تو ہم نے کہا کہ فائدہ اٹھائیں ان کے آنے کا. ماشاءاللہ یہ کوئی 300 انٹرویو تو میرے بتائے ہوئے لوگوں کو کر ہی چکے ہیں آن لائن، اف آئی ایم ناٹ رانگ. بٹ یہ 4-5 سال ہو گئے، بلکہ 4 سال ہوئے ہوں گے. یا کووڈ کے دوران میں تھا، یا کووڈ کے بعد تھا، یا اس کووڈ سے بھی پہلے تھا، کووڈ سے بھی پہلے کے تھے. تو 4-5 سال تقریباً ہو گئے جب یہ انٹرویو کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ بہت کیے انہوں نے، جس کو میں کہتا تھا، ریکویسٹ کرتا تھا تو یہ کرتے تھے. عمران نے بہت زیادہ خاطر مدارات بھی میری ہمیشہ کی ہیں. میں نے اس سے زیادہ مہمان نواز ابھی تک تو کوئی مجھے ملا نہیں ہے. میں نے کوئی تانگا لے کے آ جانا، پھول دینا، پھولوں کی پوری یو نو ٹوکریاں انہوں نے نچھاور کی ہیں، پھر پورا ہوٹل کرا کے دے دیا. دل کا بہت بڑا انسان ہے اور خود بھی لائر ہے، لیکن ایک ہی ماڈل ہے اللہ میاں نے بنا کے بھیجا. میں ان کا بہت دل سے شکر گزار بھی ہوں، ان سے محبت بھی کرتا ہوں. اور یہ ہر بات بہت دل لگی سے مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے پوری طرح سے، لیکن پوری کوشش کرتے ہیں. میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ تم یہاں پہ آلو کا انکیوبیٹر بناؤ، انہوں نے بنایا. میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ گدھے کے ساتھ فوٹو بناؤ. سب سے پہلے جب ملے تو میں نے کہا آؤ میں گدھے کے ساتھ فوٹو کھینچتے ہیں. انہوں نے گدھے کے ساتھ فوٹو بھی لگا دی. تو ہی ریئلی لوز می، ہی ریئلی ایڈمائرز می، اینڈ آئی تھنک کہ یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں کام. میری قسمت کہ میں ان کے بہت زیادہ کام نہیں آ سکا اور ان کے ساری خواہشات پوری نہیں کر سکا، لیکن میں ان کا تہ دل سے احترام بہت کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، نفیس انسان ہیں. 7 سال ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی 4 سال پہلے سے میں آپ کو فیس بک پہ فالو کرتا تھا. تو ان کی مہربانی قدر کیوں کرتے تھے. اور ایک آواز پہ یہ لاہور پہنچ جاتے ہیں، ایک آواز پہ. ایک دفعہ سائیکل پہ آ گئے تھے کراچی، تو ملنگ آدمی ہیں، اور ایکچولی کراچی کے ہیں، لیکن پھر یہ اکاڑا چلے گئے. وہاں پہ یہ ان کی فیملی کے ساتھ، اڈاپٹیڈ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. وہ ان کے والدین کی طرح ہیں. ابا بھی بہت پیارے ہیں، بھائی بھی بہت پیارے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اور میں ان کا اگین بہت شکر گزار ہوں. کیسے ہیں عمران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کی دعا اور آپ کی محبت کے صدقے جی رہا ہوں الحمدللہ. سب سے پہلے تو کافی عرصے بعد آنا اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ سے پھونک مروانی ہے، کیونکہ بھوک میں نے بھیج دی تھی ریموٹ آپ کنٹرول سے. آپ ہمارے ڈیجیٹل استاد ہیں، اور آپ کی بیعت بھی الحمدللہ لینے کا شرف مجھے حاصل ہوا. تو سب سے پہلے تو روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، کیونکہ آپ ہم سے روٹھ جاتے ہیں. ہم بلا شبہ شاگرد ضرور ہیں، لیکن ہماری کوتاہیاں ہیں جس وجہ سے آپ ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں، اور ڈانٹنا بھی چاہیے. تو سب سے پہلے آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں، اور اڑ کے آیا ہوں. اور یہ بائی الفاظ نہیں ہے، پہلے سائیکل پہ آئے تھے، اڑ کے اب پہلے جاتے ہیں. سائیکل پہ آیا تھا. اب آپ نے بتایا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ انتہائی شارٹ ٹائم کے لیے ہیں پاکستان میں اور ابراڈ جا رہے ہیں، تو میں اڈی آواں ہوا دے نال اس کو ہم نے باقاعدہ سرین ایئر کی مدد سے یہ کیا. اور مجھے یہاں جا کے پتہ لگا کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید بھوجا والوں کی یہ سیکنڈ انہوں نے نام چینج کیا.
تو میں نے فلائٹ اٹینڈنٹ سے پوچھا کہ یہ بھوجا کا نیا نام ہے؟ تو کہتی ہیں استغفر اللہ، نہیں نہیں یہ چائنا کی کمپنی ہے۔ تو میں کہا آپ نے یہ ایسا کیوں کہا استغفر اللہ؟ کہتی کیونکہ انہوں نے اپنی فلائٹ آپریشنز بند کیے تھے، وجہ ہوا تھا کہ کریش کی وجہ سے۔ تو کہتی یہ چائنیز کمپنی۔ تو مجھے اور دھچکا لگا اوریجنلی کہ ہم پاکستانی کمپنیز اتنے زیادہ مطلب فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے کہ مجھے ایئر لائن کمپنیز میں اچانک سے جب ٹکٹ کروانی پڑی تو سیرین ایئر کی جو تھی وہ سوٹیبل تھی، باقی بہت زیادہ کاسٹلی تھے۔ تو پھر سمجھ آئی کہ چائنا از آلسو ان اے بزنس آف ایئر فلائنگ کمپنی۔ تو آبویسلی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے ملک میں آ کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور ہم خود اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر پا رہے۔ تو ریحان بھائی، محبت پیار آپ سے ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو رپورٹ نہیں کر پاتے ٹائملی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ہاں آپ جو چیز بتاتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کوئی اس پہ عمل کرے نہ کرے، میں اس پہ کام کرتا رہتا ہوں، محنت کرتا رہتا ہوں، اور شاباش کے لیے مطلب دکھاوے کے لیے یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے یہ کہا تھا میں نے یہ کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فرسٹ آف آل شروع جب میری زندگی میں آئی ٹی ٹیکنالوجی نہیں تھی، 2016 میں آپ نے کہا کہ مومنٹم ہو رہی ہے، اس میں سب لوگ آئیں شرکت کریں۔ تو میں نے جس اس میں آپ کے کہنے پہ، مجھے نہیں پتا تھی کہ کیا چیز ہے یہ، کیا اسٹارٹ اپ ہے یہ، کیا انٹرپرینورشپ ہے، میں نے اس میں دھڑا دھڑ اپلائی کرتا گیا، جو وہ مانگتے رہے وہ میں دیتا گیا۔ اور دین میں آپ کی اس بات سے، اور پھر آپ نے امپیکٹ ہبس کا دورہ کیا، آپ نے دکھایا کہ یہ علاقے میں تبدیلی کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے فوراً سے اس امپیکٹ ہب کو بنا دیا کہ مقصد یہی تھا کہ ہمارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب انٹرپرینورشپ کے ذریعے پرابلم سالونگ کی آپ نے بات کی، تو اس کو نہ صرف میں نے خود اڈاپٹ کیا بلکہ میں نے کوشش کی ہم لوگوں کو بھی بتائیں، سمجھائیں۔ تو کام آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور پھر نوبت یہ آئی کہ جو آپ کی گائیڈ لائن میں پھر باہر کے ممالک میں بھی آپ نے کچھ موقع دیا، سنگاپور میں، اور سنگاپور جا کے انٹرنیشنل کمپنیز اور آپ کی DIDX کمپنی کی طرف سے نمائندگی کرنے کا بہت بڑا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ اور وہاں پہ بھی مجھے جب دیکھا کہ اتنے برانڈ بڑے بڑے انٹرنیشنل، ایون وہ لوگ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، اسرائیل کے وہاں پہ باقاعدہ چیزیں تھیں، اور پھر میں نے جو بینگ پاکستانی جو میرا دل دکھا اوریجنلی، کہ جب میں نے دیکھا سنگاپور میں جو ہے چائنا اسٹریٹ بھی ہے، چائنا ٹاؤن ہے، وہاں پہ عرب اسٹریٹ ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، لیکن لٹل انڈیا بھی ہے اور پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو وہاں پہ دل دکھا، اور میں نے پھر اپنی مدد، آپ کچھ 50 درختوں پہ سنٹوسا بیچ پہ پاکستان کے پرچم پرنٹ کر دیے، جس پہ لوگوں نے بولا سنگاپور کی پولیس آپ کو اٹھا کے بند کر دے گی، آپ کو بین کر دے گی، آپ کبھی سنگاپور آ نہیں سکیں گے۔ تو جب دل میں درد ہوا کہ میرے ملک کا یہاں پہ کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسی امیجنری اسٹریٹ بنا سکتے ہیں یا ایک نام رکھ سکتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، تو کم از کم ان کو شرم دلانے کے لیے میں نے جھنڈے پرنٹ کر دیے کہ بے شک میں ساری عمر کے لیے بین ہو جاؤں، لیکن میرے ملک کی کوئی چیز اس وہاں پہ ہو جہاں پہ دوسری دنیا کی نمائندگی۔ تو باقی بھی ڈفرینٹ جو چیزیں، اسپیشلی جب آپ کہتے ہیں کہ اپنا نہیں زیادہ دوسروں کے لیے کام کریں، تو ان ساری چیزوں کو میں اڈاپٹ کرتا رہا، محنت پہلے کرتا رہا، اپنے لیے کام کریں کرتا پھر رہا۔ دوسروں کے لیے۔ جی اوبویسلی یہ ہوتا ہے، لیکن بس کچھ آپ کی حوالے سے اور کچھ میرے جو والدین میں، خود یہ والد صاحب رانا اکرم خان صاحب، ان کا یہ خود کہنا ہے کہ بیٹا اے دیکھ ہسی تے نا ایک کہہ کے پچھتا رہے ہیں، جس دن میں کیا سی انہوں نے باقاعدہ یہ بولا تھا انسان وہ عظیم ہوتا ہے جو اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ چیئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ٹائم نہیں دیتا، میرا بڑھاپا دیکھ، میرا یہ نہیں۔ تو لیکن ان کی ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ اور دعا اور بات رہی کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، اگر کسی کے لیے اچھا کر سکتے تو کر دینا، کسی کو جھوٹی امید نہ دلانا۔ ابھی بھی ایک بہت بڑا ہم نے اپنے علاقے کو پروموٹ کرنے کے لیے قدم اٹھایا، تو انہوں نے کہا بس دیکھ لینا، کوئی میرے دروازے پہ آ کے یہ نہ کہے کہ تمہارے بندے نے، تمہارے بیٹے نے یہ مجھ سے غلط بیانی کی اور اس کا کوئی نقصان ہو گیا۔ تو بس یہ کچھ آپ سے سیکھ کے عمل کرتے رہے، چلتے رہے، ایون کہ پھر آپ نے دیکھیں جو فالو کرنے والا ہوتا ہے
جو آپ کا لائک کرنے والا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فالو کرنے والا آپ سے امپریس ہے. کچھ ایسے دشمن لوگ بھی ہوتے ہیں جو نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نیکسٹ موو کیا ہوگی، ان کو کمزور کہاں سے کرنا ہے. تو ایز اے فالوور، ریئل فالوور اور شاگرد، میں نے آپ کی چیزوں سے اور جو آپ نے بتایا کہ آپ کا ماشاءاللہ، جس نے آپ نے کہا کہ میں نے تبدیلی کے لیے اپنے بیٹے کو سب سے کم عمر میں بزنس رجسٹر کروایا، تو آپ کو ہی فالو کرتے ہوئے میں نے بھی اپنے بیٹوں کا بزنس رجسٹر کروایا. اور جب 8 سال کا بچے کی چیز آئی تو ہماری گھر کی مرغی دال برابر تھی، لیکن ہمارا پڑوسی ہم پہ نظر رکھے ہوئے. تو ناس ڈیلی پہ ایک ویڈیو آئی اچانک سے، آفٹر دا ویڈیو آف پروموشنز جو میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کی، 8 سال کے بچے نے بزنس کیا. تو ناس ڈیلی کی ایک ویڈیو آئی کہ آج آپ کو انڈیا کے ایک بچے سے ملواتے ہیں جو 7 سال کا ہے اور اس نے ٹریڈ مارک رجسٹر کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم فائٹ کرتے ہیں. میں نے 6 سال کے بیٹے کا ٹریڈ مارک سبزی سلائس کے نام سے وہ اپلائی کر دیا. تو کرتے جا رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. اور کئی لوگوں نے کہا کہ سائیکل کا ٹور ہوا ریسنٹلی. ہم نے اکاڑا کی کرکٹ ٹیم بنائی خواتین کی، اور ان کو 5 دن میں پیدل سفر کر کے ہم لاہور تک گئے. اور وہاں پہ پھر ہمیں اسپورٹس، پنجاب اسپورٹس نے 2 دن کی رہائش دی. اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب صاحب نے دوبارہ سے بہت خوش ہوئے، بات انہوں نے اچھا ہمارے اس مشن کو کہا. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب ہم سڑک پہ موو کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کیا کسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہو؟ میں کہا نہیں نہیں، ہم احتجاج نہیں کر رہے، یہ ایک پیس واک ہے اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ویل ڈن، بیسٹ، کمال ہو گیا. تو ان کی ویڈیو ریکارڈ کیے ہوئے، ہمارے انٹرویو کیے ہوئے، انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں لگائے. انہوں نے کہا یہ کون سا احتجاج کر رہے ہیں، اس کو کس نے دیکھنا اور ہمیں کون سا ویورشپ نہیں آنی. تو انہوں نے ہمارے مشن کو مٹی کر دیا. اور کئی لوگوں نے کہا یار کیوں کرتے ہو تمہیں کیا ملا؟ تو میں ایک ہی کہتا ہوں کہ ایک فلاحی ادارہ جو خود 2014 میں رجسٹر کرایا تھا، اس کا ایک نعرہ بنایا، اس سے پہلے کہ مر جائیں آؤ کچھ اچھا کر جائیں. تو اس نعرے کی وجہ سے ہم بس کرتے جا رہے ہیں. ہمیں پروموشن کا نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ میڈیا پہ آئیں، چینل پہ آئیں، ٹی وی پہ آئیں. جو ہم سے ہو پاتا ہے نا کرے جا رہے ہیں. جس طرح آپ عرصہ دراز سے کمپنیز پہ کمپنیز بناتے رہے، کروڑوں روپیہ لگاتے رہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بلے بلے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ کام کیے جا رہے ہیں، تو آپ کا یہ شگرد بھی لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا انشاءاللہ جب تک ہے جان. چلے، آج آپ نے ہمارا اسکول دیکھا اور کیسا لگا آپ کو، اور اس سے ریلیٹڈ سوال کریں کچھ. ہاں جی، آپ کا اسکول اوبیسلی نئے دور کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں پہ انتہائی کم وقت میں اور ہاتھ پکڑ کے سکھانے والی لیٹسٹ علم ہے. اور جو مجھے خوشی ہوئی وہ اس کتاب کو دیکھ کے ہوئی کہ ہم بچپن سے ہمارے اوپر ایک بھوت سوار ہے. انگریز چلے تو گئے لیکن ہمارے دل سے نہیں نکلے. وہ جو امپیکٹ ڈال گئے نا انگریز ہمارے اوپر کہ یہ انگریز ہیں جناب، ان کی قدر کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. تو ان کو فالو کرنے میں جو کتابیں تھیں وہ آج تک آکسفورڈ نظر آتا تھا، سینچری نظر آتی تھی، اس طرح کی چیز. آپ کے اسکول میں جب میں نے کتاب پڑھی اور اس میں سلیبس دیکھا اور اس پہ ریحان اسکول اور وہ سلیبس بھی سارا ڈیزائن آپ نے کیا، آپ نے اس کو اپروو کیا اور آپ کے اسٹوڈنٹس نے مل کے تیار کیا، تو وہ میرے لیے سب سے بڑی شاکنگ تھی. اور خوش ہوا دل کہ کوئی مائی کا لال سامنے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آکسفورڈ بھی بھاڑ میں جائے، یہ جناب سینچری بھی بھاڑ میں جائے، میرا سلیبس چلے گا، میں پڑھاؤں گا اور میری نسل مل کے پڑھائے گی. تو سر ہیڈس آف ٹو یو کہ آپ نے خود سے سلیبس ان سارے چیزوں سے جان چھڑائی جس عرصے دراز سے ہم اس کو بس ایسے ہی اپنایا ہوا تھا کوئی فائدے کے بغیر. تو کیا نظر آیا آپ کو؟ یہ تو ہو گیا سلیبس، جی، کتابیں، اور کیا نظر آیا؟ اور ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے ٹیکنیکل جو ہے ایٹم بم نظر آئے جو زیادہ اثر رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے موسٹلی پنجابی علاقے میں ہم نا وہ سیبے والا بم کہتے ہیں اس کو. ہم کہتے ہیں یار یہ جو پٹاخہ ایک شرلی ہوتی ہے، ایک وہ چائنا پٹاخہ ہوتا ہے ماچس کی طرح کا، اس طرح چلا کے پھینک دیا تو کسی کی کم آواز ہوتی ہے، کسی کی زیادہ. وہ سیبے والا بم جو ہوتا ہے نا اس میں دھڑم وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ جو بچے ہیں
یہ وہ سیبے والے بم سے بھی زیادہ طاقت جس سے سب دنیا ڈرتی نا، ایٹم بم، تو یہ وہ ایٹم بم بنتے جا رہے ہیں جن کا سکیل بڑھنے کا زیادہ ہوگا، یہ زیادہ قوت سے آگے پھیلیں گے، اور یہ پھیلیں گے تو ہماری جو غربت کے خلاف معیشت کی مضبوطی جو ہے نا، اس کی جڑیں انشاءاللہ کمال مضبوط ہونے والی ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ اپنے بچے کو انٹرپرنور بنانا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ مووی بیچتا ہے، آپ اس کے برانڈنگ کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ نے اس کی کمپنی بھی رجسٹر کرائی ہے، اس کا ٹریڈ مارک بھی رجسٹر کرایا ہے، اگر وہ ایسے کسی اسکول میں ہوتا جہاں پر اس کو مانج کے انٹرپرنورشپ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ہمارے اسکول کا کریکولم یہ ہے کہ 5ویں میں ہم لیتے ہیں اور اس میں اس کو کمپیوٹر دے دیتے ہیں، ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل، وہ لے کر آنا ہوتا ہے، اس میں کتابیں کوئی نہیں ہوتی، کاپیاں کوئی نہیں ہوتی، لکھنا نہیں سکھاتے، زبردست۔ اور کوئی بھی آ کے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ آپ یہ کیوں نہیں پڑھاتے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں چلیں آپ نے پڑھا تھا، آپ نے لاسٹ ٹائم استعمال کب کیا تھا؟ تو کہتے ہیں استعمال تو نہیں کیا تھا لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ پڑھ لیں۔ پڑھ لیں۔ میرے حساب سے تو جو چیز استعمال نہیں ہوتی اس کو ضائع کرنا کہتے ہیں، وقت بھی استعمال آپ ضائع کریں گے۔ Yes. تو جیسے آپ یہاں سے سنگاپور جائیں اور بہت موٹے موٹے کپڑے لے کے چلے جائیں جو کہ سنگاپور میں کبھی کام نہیں آنے، تو کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اسی طرح ہم پرانے زمانے کی تعلیم کو آج کے زمانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ جیسے آپ نے انٹرویوز لیے، آپ کا نیٹ ورک بڑھا، آپ کے دوست بڑھے، جہاں جاتے ہیں آپ کا جاننے والا نکل کے آ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے نیٹ ورک کی ایک خاتون اپنے میاں کے ساتھ امریکہ گئیں، پہلے وہ شکاگو میں اتریں، وہاں میرے نیٹ ورک سے جڑا ہوا بندہ ملا، پھر وہ ڈی سی گئیں، وہاں میرے نیٹ ورک کے بندہ ملا، پھر وہاں ڈی سی میں ایک اور ان کو میرے نیٹ ورک کی بندی ملی جو ان کو لے کے دوسرے اسٹیٹ 6 گھنٹے ڈرائیو کرا کے لے کے گئی، گھمایا پھرایا، رکھا، کھلایا پلایا بھی ہوگا ایم شور، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سارے میرے نیٹ ورک کے لوگوں سے ملنے گئی تھی، اپنے بھی کوئی تھے کیونکہ فوٹو نہیں نظر آئی مجھے۔ زبردست، تو کیا بات۔ وہ 4-6 سال سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ لوگ جمع ہو رہے تھے، تو میرا خیال ہے اس کو کل ریئلائز ہوا ہوگا جب وہ واپس آئی ہوگی کہ یہ ہوا کیا۔ تو اب کل اس نے پوسٹ لگائی کہ جی شکریہ، آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے میں سارے لوگوں سے میں جڑی۔ آئی تھنک مریم عزیز، اعزاز مریم، چوہان، ہاں جی، ہاں میں بھی وہ دیکھ رہا تھا، آپ وہ سارے نیٹ ورک، کیونکہ ان صرف چیزوں وہی سے لوگ تھے جو جو آپ سے ہاں کنیکٹڈ جی تھے، ہاں جس میں جو انگلش کی ٹیچر ہیں وہ بھی تھیں، اور یس آبویسلی۔ جی۔ سو یہ نیٹ ورک بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے، تو اب وہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپارچونیٹی دی جس طرح بھی گئی، تو وہ اب اگلی دفعہ وہ زیادہ اسٹرانگ سے جائے۔ اسی طرح سے بہت لوگ سفر کرتے ہیں، ان کو جب سفر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کون کون لوگ دیکھ رہا ہے، کون کون لوگ ریلائز کر رہا ہے، ورنہ لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ سو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم بچوں کو پہلے 1 سال میں اس نے 200 انٹرویو کرنے ہیں، 100 انگریزی میں کرنے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے سال ہم ان کو والا والی دیتے ہیں، تو اگر وہ امپیکٹ والا ہوتا تو اس نے امپیکٹ کے لوگوں کے ساتھ روزانہ ایک انٹرویو کرنا ہے، سال میں 200 دفعہ، پھر 200 ٹیٹ ایکس دیکھنی ہے امپیکٹ کی، پھر ٹیٹ ایکس اپنی بنانی ہے 200 دفعہ، پھر روز ایک ڈاکیومنٹری بنانی ہے امپیکٹ کے اوپر سال میں 200 دفعہ۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی 10 سال کا بچہ 200 ڈاکیومنٹری بنا لے، 200 پوڈ کاسٹ کر دے، 200 یہ سب کر دے، تو وہ بم نہیں بننا ہے اس نے، تو کیا بننا ہے؟ پلس اس نے ریکوائرمنٹ ہے کہ اس نے $100 مہینہ بھی کمانا ہے۔ کیا بات ہے۔ 7ویں میں جب کمانا ہے نہیں تو 7ویں میں وہ نہیں جائے گا۔ اگلا لیول ہی نہیں ہوگا، لیول اپ کے لیے لازم ہے کہ وہ ارن کرے۔ $100 کمائے، ہاں جی۔ زبردست۔ جب وہ $100 سال کے 12 مہینے کما لے گا، اب وہ 7ویں میں جا سکتا ہے، 7ویں میں جا کے اس نے اب $200 مہینہ کمانا ہے، 200 کے بعد اگلی میں اس نے $500 کمانا ہے، تو 8ویں جماعت تک پہنچنے والا 1.5 لاکھ روپے کمانا شروع کر چکا ہو۔ تم بہت سارے ایم بی ایس کو جانتے ہو کہ اپنے شہر کے بھی، اس شہر کے بھی، جو کہ 1.5 لاکھ نہیں کما سکتے، ایم بی اے کر کے بھی نہیں کما سکتے۔ تو ہم ان کو وہ چیز سکھا رہے ہیں جو آج کے دور کی ہے، آنے والے دور کی ہے، اور خود اپنے لیے وہ روزی ڈھونڈ سکیں، یہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ کرے اس میں کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ یہ صدقے دل سے کر رہے ہیں، جو آتا ہے اس پہ لگا رہے ہیں، جو پیسہ ہے لگا رہے ہیں، جو سمجھ ہے وہ لگا رہے ہیں، جو نیٹ ورک ہے وہ لگا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، تو اللہ کرے رزلٹ آ جائے، کیونکہ انشاءاللہ کافی رزلٹ محنت ہو رہی ہے۔ آج نظر بھی آیا ہے بچوں کی، جس
انداز میں جس بچی نے ہمیں ہوسٹ کیا ماہروز، تو آبویسلی اس کا جو انداز تھا، جو اس کا کانفیڈنس تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے کافی لوگوں کو ہوسٹ کر چکی ہے، اور اس نے جو باقی بچوں سے ملاقات کرائی، اور ایک ایک بچہ جس آداب کے ساتھ اور جس انداز کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا، تو ٹیچرز کی بھی اس میں محنت نظر آ رہی تھی، ٹیچرز کی پروفیشنلزم نظر آ رہی تھی، جو ان کے اوپر نظر ثانی کر رہے تھے، ان کے بھی کریٹیوٹی بول رہی تھی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ جا کے کتابوں میں چیک کرتے ہیں کہ بچے کا گریڈز کیا ہے، تو یہاں تو گریڈز بچے کے خود بتا رہے ہیں. اور وہی بات جو اقبال نے شاید کہی تھی، یا حضرت علی کی تھوڑا سا اس میں وہ، لیکن یہ تھا کہ کچھ بولیے تاکہ آپ کی شخصیت کا پتہ لگے. تو آپ کے وہ بچے بول کے فوراً سے بتا دیتے ہیں کہ ہم کون سے لیول پہ، کون سے گریڈ پہ. اور پھر 8ویں میں ہم ان کا سٹارٹ اپ شروع کرانا چاہتے ہیں. Good. وہ سٹارٹ اپ ان کا پھر اسی والا کا ہوگا جس والا کے انہوں نے 3 سال 600 انٹرویو کیے ہیں، نیٹ ورک بنایا ہے، جاننے والے کیے ہیں، بہترین. اور اس کو فنڈنگ کرائیں گے گلوبلی، اور اس کو سیل کرنا ہے. اس کی بچے نے 8ویں میں جوائن کر کے 12ویں تک کم سے کم 28 کروڑ میں. واو. ٹھیک ہے، تو اب جب 28 کروڑ وہ لے آتا ہے، اور اس پورے جرنی میں اسکول ان کا 50-50 کا پارٹنر ہے. پہلے سال بچے نے فیس دینی ہے، اگلے سال سے فیس نہیں دینی، گڈ. پیسے ادارے گھر میں لے ہی کے لگانا جانے ہے، ہیں. نہیں، مطلب آپ خود پیسے ہی گھر ارن لے کے کر رہا جانے ہوگا ہیں. تو پھر. $100 کمانے، 50 آپ کے، 50 ہمارے. ویری نائس. 200 کمانے، 100 ہمارے، 100 آپ کے. 500 کمانے، 250 آپ کے، 250 ہمارے. کیا بات. $1 ملین کمانے، 5 لاکھ آپ کے، 5 لاکھ ہمارے. بلے بلے، امیزنگ. ٹھیک ہے، تو اس سے جب ہم کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے، رستہ بن جائے گا، تو تمام اسکولوں کے اندر جو فائنینشیل کرائسس ہے کہ بچے کو اچھے اسکول نہیں مل سکتے، ہماری خواہش ہے کہ بچہ جیسے $100 پہ آئے، ہمارے اسکول کا ریونیو بڑھے گا، تو ہم پورے اسکول کو امریکن کوالٹی کے ایئر کنڈیشنر لگائیں، سولر لگائیں، انفراسٹرکچر اپ گریڈ کریں. پیسہ آ رہا ہے تو لگائیں گے، آئے گا تو لگے گا. تو پیسہ آئے گا نہیں تو کیسے لگائیں گے؟ 200 بچے کے اوپر 28 لاکھ اسکول کو بنے گے. تو اسکول تنخواہ تگڑی دے سکتا ہے، کوالٹی اچھی دے سکتا ہے، جب پیسے ہوں گے تو لگائیں گے نا. تو ابھی جو فائنینشیل کرائسس ہے قوم کا، وہ اس کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ ہم بچے کا کھیل بنا رہے ہیں پیسہ کمانا. بالکل. تو بڑے کا کھیل تو ابھی سامنے تک ماسٹرز ڈگری کے بعد بندہ کام کچھ سیریس ہوتا ہے. سیریس ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں چلو شاید پارٹنرشپ کر کے دیکھوں. پہلے تو ڈرتا ہی رہتا ہے، تو ماسٹرز کے بعد پارٹنرشپ کی طرف آتا ہے. تو آپ نے تو 5ویں 6ٹھی بچے کو پارٹنرشپ سکھا دی کہ اسکول ہی اس کا پارٹنر بن گیا. وہی جو اس کا استاد گھرانہ ہے، وہی استاد گھرانہ اس کا پارٹنر بن گیا. تو اس کو بچپن سے جب وہ شراکت داری سیکھے گا، پارٹنرشپ سیکھے گا، تو آبویسلی جب وہ پہنچے گا اپنی بلوغت کی عمر کو اور شادی کے قریب ہوگا، تو وہ ماشاءاللہ اپنے اسٹارٹ اپس کے ذریعے بہت کچھ کر رہا ہوگا. تو ہمارا گول یہ تھا کہ اب 12ویں تک پہنچا. اچھا، ایک اور تو 3 اس کے اندر سب گولز ہیں، ویژن، کہ 1 ملین لوگوں کی امپیکٹ ڈالنا ہے. 1 ملین لوگوں پہ امپیکٹ، ان کی زندگی بدلنی ہے یا 12 اثر تک، ڈالنا. 12ویں تک. 12ویں تک جب وہ 12ویں میں پہنچے تو 1 ملین لوگوں کا کچھ نہ کچھ پرابلم سالو کر چکا. نمبر 1. نمبر 2، اپنے خاندان کے لیے $1 ملین کمانا ہے. اچھا، اپنے خاندان کو بھی $1 ملین سے نوازنا ہے. کمال. نمبر 3، کہ ٹاپ 50 میں آنا ہے دنیا کی کسی بھی چیز میں، جو بھی آپ کا والا ہے اس کے اندر ٹاپ 50 میں آپ کا نام آنا چاہیے، کوئی ریکگنائز کرے آپ کو. واو. پیس ایوارڈ. پیس ایوارڈ ہو، جو بھی ایوارڈ ہو. اینڈ اور ایک پرابلم جو سالو کرنا ہے وہ آپ کا 10 لاکھ لوگوں کو کم سے کم آنا چاہیے. تو یہ 3 کے بیسس پہ ہم کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گاڑی چلانی ہے، لائسنس لینا پڑتا ہے. ڈاکٹر بننا ہے، 6 سال کی تیاری کرنی ہوتی ہے. آپ نے ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے، کوئی لائسنس ہی نہیں ہے. تو یہ ہم آپ بچے کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اب آپ نے لیڈر بننا ہے. بائی ایکسیڈنٹ نہیں بننا ہے، بائی ڈیزائن بننا ہے. بائی ڈیزائن، بائی چوائس پر. بائی ڈیزائن. آپ نے اگر کرکٹ کے اسکول میں بچے کو ڈالا ہے تو کرکٹر ہی نکلے گا. آپ نے ڈینٹسٹ کے اسکول میں ڈالا ہے، ڈینٹسٹ نکلے گا. لاء کے اسکول میں ڈالا ہے، لاء پہ ڈالے گا. لیڈرشپ کا اسکول کہاں ہے؟ میں تو نہیں جانتا کہ ہر بچے کو صرف اور صرف فوکس لیڈرشپ پڑھائی جائے. میں تو نہیں جانتا. اس لیے اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے ایک گلوبل کرائسس ہے. امریکہ میں آپ کے سامنے الیکشن کا حشر سامنے ہے، پاکستان میں الیکشن کا حشر سامنے ہے، یو کے میں حشر کے سامنے ہے. ہر جگہ گلوبل لیڈرشپ کا کرائسس ہے. تو اس کرائسس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اسکول
بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پرابلم کو سالو کریں، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، ختم کر زبردست دیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ زبردست کے لیے. اور جو اس کے 14 کروڑ کو گھر پہ والے کو ملتے ہیں اس سے گھر خریدیں، گاڑی خریدیں، ورلڈ ٹور کریں، حج عمرہ کریں. اب اصل کام شروع ہوگا. اب تو اب یہ 21 کے ہوئے ہیں، 21 22 کے اب آپ ہوئے ہیں. اب آپ جائیں دنیا میں کریں بڑے بڑے کام. یہ سب تو زبردست. آپ کر چکے ہیں، جنت بھی پکی ہو چکی کیونکہ ملین لوگوں کی آپ دعائیں لے چکے ہیں. یس یس. اب آپ بازار میں اتریں ذرا، ہوں، اب کھیلیں. کیا بات ہے، 21 یہ سال کی ارادہ عمر ہے. میں اور دنیا گھوم 22 رہا ہے. سال اور بنیں گے. اگر 10 21 میں سے آتا ہے 22. تو ہاں 22 بنیں گے. 8 سال کا ہے، سوری 18 میں فارغ کیا ہے بات ہمارے پاس. ہے، زبردست. کون نہیں، کون والد نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ ابھی تک تو نہیں اس چاہ رہے پلاننگ زیادہ. سے. ہاں وہ ان کو علم نہیں ہے سر، شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. آپ کی جو ابھی لیٹسٹ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا اللہ کرے فرق آئے کہ آپ تو کب وہ سے بول رہے ڈاؤن ہو چکی. میں نے باہر اوپر جا کے پیک، میں نے چیف منسٹر کے فون آ گئے، آرمی کے چیف کے فون آ گئے، سب کے آ گئے. پھر ہم نے ان کو گھاس نہیں ڈالی تو وہ سب اچھا نیچے چلی گئی پھر تو جیسے وہ پھر ایک جیسے وہ تھے نا جنہوں نے ڈنڈا پھینکا تھا، آہ، وہ اوپر آئے تھے. پھر تھرسی اب کرو ان میں کو وہ فون کرنا پانی پڑ رہا اوپر ہوگا آیا بھائی تھا. جان. وہ شاید میں وہ بول رہا ہوں، کیا نام ہے، ارشد صاحب. اچھا تو اس پہ اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو اپنے اپنے سسٹم میں اڈاپٹ کریں. جو اتنے لوگ اکیڈمیاں بناتے ہیں، اسکولز بناتے ہیں، وہ اس میں اس فرنچائز ماڈل کو جانیں سمجھیں. اور آپ تو نیٹ ورک کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو آبویسلی اس کو انشاءاللہ بہتر انداز میں گرو کرتے رہیے. آپ اس کی امریکہ برانچ اور سنگاپور برانچ، وہاں پہ پاکستانی بچوں کے ذریعے اس کو مطلب دنیا کو مزید ہمیں بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. تو انشاءاللہ آپ کی پلاننگز اور لیولز تو بہت کمال ہیں. اور ہر ہر والد، ہر والدہ یہ چاہے گی کہ میرا بچہ، یہی والا بچہ میرا ہو جو 22 سال میں دنیا گھومے گا اور ملین لوگوں کا فائدہ کرے گا. تو جو نہیں آ رہا اس کا ہی نقصان ہے، اور تو کسی کا نہیں ہے. وہ بیٹھے رہیں اسی پرانے نظام، گھسیا پٹا نظام میں چلتے رہیں، تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو آپ نے 7 سال سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ 11 سال سے دیکھ رہے ہیں، 7 سال سے مل رہے ہیں. میری سچائی صداقت سے آپ واقف ہیں، منہ پھٹ ہونے سے بھی واقف ہیں، ڈانٹ سے بھی واقف ہیں، محبت سے بھی واقف ہیں. اسکول بھی آج دیکھ کے آیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہو جائے گا؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ. شروع وقت لگتا ہے لوگوں کو ایک بلیو آنے میں، ایک ٹرسٹ بلڈ ہونے میں. اور انشاءاللہ جو اسٹرگل نظر آ رہی ہے، جو محنت نظر آ رہی ہے، بس تھوڑا سا وہی ہے کہ لگے رہنا پڑے گا، ہمیں چھوڑنا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ دنیا، کیونکہ ایگزامپلز اور اس کو لائی لگ کہتے ہیں پنجابی ہماری زبان ایریا میں، کہ یہ لائی لگ قوم ہے، یہ بھیڑ چال والی قوم ہے. تو جب جوائننگ آف دا اسٹوڈنٹس زیادہ ہو جائے گی تو وہ بھی اپنے بچوں کو بھیجنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ بچے جو ہے انشاءاللہ مکمل، میرا تو مکمل ٹرسٹ اور بھروسہ اور یقین ہے کہ پاکستان کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے جو آپ نے مشن شروع کیا تھا، جو آپ بار بار بولتے تھے، اب یہ وہ اسکول ہی ایک وہ کلیہ ہے، وہ فارمولہ ہے جو واقعی ملک کو غربت سے نکالے گا. اب اس میں کچھ ان کے لیے ضرور چیلنج ہو گیا جو نہیں چاہتے کہ غربت سے لوگ نکلیں، کیونکہ اگر وہ غربت سے نکلیں گے تو وہ ڈیرہ شاہی سسٹم، وہ ہمارے وزیر سسٹم، تو اگر صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں، اگر آپ چینی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو شوگر مل مافیا کا فوراً سوچ آ جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں صرف ان لوگوں سے ہی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نہ بڑھنے دیں، ادروائز تو اسکولز ہیں، سٹی اسکول ہے، بیکن ہاؤس ہے، پنجاب کالج ہے، کر ہی رہے ہیں کام، سبھی اچھے کر رہے ہیں. میں تو کسی کو غلط نہیں کہہ رہا. میں تو ایک چھوٹا سا، میرا خواہش تو یہ ہے کہ میں صرف 1000 بچے پڑھاؤں، پہ بند کر دوں. بند کر دوں. بند کر دوں. وہ بند ہو ہی نہیں سکتا جب 1000 بچہ آ گیا تو نہیں، وہ وہ تو پھر سر آگے. اپنا کام کریں گے نا آگے جا کے. میری تو جیسے آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہوں، اچھے سے شادی کریں، اچھا سا کاروبار کریں، اور پھر آپ چھٹی کریں. تو آپ میرا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ یہ چلتا رہے، کیونکہ یہ اس زمانے کے لیے بن رہا ہے.
हम्म, आगे आने वाला ज़माना इतना फ़र्क होने वाला है कि शायद मैं नहीं बना उसको बेहतर कर सकता, यस फिर किसी को दोबारा स्कूल ईजाद करना पड़ेगा उस ज़माने के लिए, क्योंकि आगे अब जब मेरे तब्दील सर में चिप हाँ लगी हुई है, हम्म, मेरे पास सारा इल्म है, तो फिर अब मुझे करना क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि भाई उस वक्त क्या होगा। सो सही सही। मेरे ख्वाहिश लेकिन तो ये है कि मैं इंशाल्लाह 1000 उम्मीद तो है कि करूँ। आप 1000 के बाद जब ब्रेक लगाएंगे तो आपकी वो जो 1000 बम फटेंगे ना सर, तो वो 1000 रेहान स्कूल बना के ही दम लेंगे, वो फिर पीछे नहीं हटने वाले इंशाल्लाह। देख, तो कुछ जहन में सवाल हो तो पूछें इससे रिलेटेड अगर आपके हो। हाँ, सवाल इसमें ये लाजिम है कि इसको जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, को वालिदैन के लिए कोई शराइत रखी हैं, बच्चों के लिए कोई शराइत रखी हैं, या कोई भी आएगा तो वो फ़ौरन से स्कूल में आप उससे कुछ रकम लेंगे, गिनेंगे और उसको कहेंगे एडमिशन हो गया? बस उनसे शराइत ये है कि वालदा ने भी 4 घंटे हफ्ते में पढ़ना है, अच्छा, वालिद ने भी 4 घंटे हफ्ते में पढ़ना है। अच्छा वालिदैन को भी आप पाबंद कर रहे हैं? हाँ जी, अगर वो नहीं पढ़ते फिर? स्कूल से बच्चे को निकाल देंगे। बच्चा आउट। अच्छा सही। क्योंकि हमने ये नोट किया है कि जिन बच्चों को हम वालिदैन आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जिनके वालिदैन नहीं हैं उनकी परफॉर्मेंस 70% कम है। अच्छा, क्योंकि जो चीज़ें हम मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ जी आपने इंटरव्यू करना है, स्कूल की टास्क है इंटरव्यू करना, अगर वालिद ऑन बोर्ड नहीं है, वालदा ऑन बोर्ड नहीं है ना, तो वालिद कहेगा नहीं करो छोड़ो, ये, तो वो कहाँ से रिज़ल्ट लेकर आऊँगा मैं। तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है कि वो चैलेंजिंग हो जाता तो इसमें मतलब जो वालिदैन को आप कह रहे हैं, तो क्या उनको अलग से ट्यूशन लेनी पड़ेगी है। नहीं, आपसे या? हम फ्री में पढ़ाते हैं उनको, अच्छा, वो ऑनलाइन पढ़ें फिजिकल पढ़ें, उनकी अलग किताब हमने बनाई है, कुरिकुलम जो हमारा है उसमें अलग उनके लिए भी एक किताब उनके है? लिए भी अलग किताब है। वाओ अमेजिंग। हम 7-8 किताबें बना चुके हैं, हुँ, और उनकी अलग किताब है, टीचर की अलग किताब है। स्कूल में टीचर है ही नहीं, जिनसे आप मिले तो उनको हम फैसिलिटेटर कर दें, उनका काम सिर्फ इतना है कि बच्चा कमरे से बाहर ना जाए, अच्छा, पढ़ाना काम नहीं है। वाह! उसके साथ एक और हम रखते हैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर, उसका काम है कि वो रिपोर्टें बनाता है कि आज किसने काम किया किसने नहीं किया, और ज़बरदस्त। वो फैसिलिटेटर को हेल्प करता है। फैसिलिटेटर का 2 काम है, एक तो वो यही कोर्स जो बच्चा कर रहा है वो खुद भी करता है, ओह! और जो असिस्टेंट फैसिलिटेटर है उसका भी यही काम है, खुद भी करना है और रिपोर्ट भी लिखनी है। हुँ, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाए तो वो कौन सॉल्व करेगा, वो फैसिलिटेटर भी नहीं करेगा, असिस्टेंट फैसिलिटेटर, उसी में से एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाते हैं सही। हफ्ते भर के लिए, हुँ, वो उनकी हेल्प करेगा, और मॉनिटर की हेल्प असिस्टेंट फैसिलिटेटर कर सकता है। इसमें मकसद क्या है, फिर हम हर बच्चे को एक हफ्ते के लिए प्रिंसिपल बनाते हैं, हर बच्चे को एक हफ्ते के लिए यानी चेंज होता रहता है, तब्दीली आती है वाइस उसमें। प्रिंसिपल बनता है, कोई क्लास टीचर बनता है, हर चीज़ करवाते हैं, यानी तो बच्चे ही ने स्कूल चलाना है, हुँ, जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे, हुँ, फिरत को गुलामी से आज़ाद कर दे, पुरानी जो हमारे दिमाग में सोचें उनसे हमें आज़ाद है। ये सब इसलिए किया कि हमें टीचर नहीं मिल रहे थे, तो हमने कहा कि अच्छा हुँ, तो बच्चों से पढ़वाते हैं, क्या बात है, तो बच्चे ज़बरदस्त। भी ट्रेन हो जाएंगे, अगली लॉट भी ट्रेन हो जाएगी, और वो पढ़ने का तो काम ही नहीं, सारा प्रैक्टिस है, हुँ, तो इसमें चपाती कुछ पकानी जाओ, पकाते जाओ पकाते जाओ। आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, आपने सिलेबस डिज़ाइन किया, तो प्रॉब्लम हो सॉल्विंग रहे के हैं लिए अभी क्या है? उसके अंदर अगर कहीं पे गड़बड़ आती है, फुली बच्चा नहीं कर रहा, आप जितना भी कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ सज़ाएँ हैं, कुछ पनिशमेंट्स हैं? जिस तरह वो होता था बच्चों को सज़ा बैठे देते रहो, थे, खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, नहीं ये वो। कोई सज़ा नहीं है, अच्छा, करते रहो, ट्राई करते रहते हैं उसको, हुँ। और फिर भी बहुत ही नहीं करता तो फिर उसको 3 वार्निंग लेटर देते हैं, कहते हैं बेटा आप नॉर्मल स्कूल में चले जाओ। अच्छा, यानी कि आपकी सबसे बड़ी सज़ा और छोटी सज़ा यही है कि जाओ बेटा अपने घर जाओ, तीन स्कूल वार्निंग छोड़ है दो। फिर छोड़ो। अच्छा 3 वार्निंगें दी जाती हैं हम्म। और उसके बाद कहते हैं ठीक है बेटा आप हम आपको नहीं पढ़ा सकते। नहीं आप ये नहीं करना चाहते तो आ क्यों रहे हैं, हुँ, जब 70% बच्चे या स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जाना ही नहीं चाहते घर, हुँ, सही। तो इसका मतलब हमने तो ये तो पूरा गेम की तरह है ना, खेल रहे हैं वो सारे, सुबह आते हैं अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से टास्कें करते हैं और चले जाते हैं, सही। खेलते हैं, हुँ, उसमें कुछ पाबंदियां हैं, मिसाल के तौर पे रोज़ हमें सफाई करनी होती है, आधे बच्चों को एक दिन, आधे बच्चों को एक दिन, हुँ, उसमें बाथरूम धोना भी शामिल है, उसमें स्कूल की सफाई भी शामिल है, उसमें क्लास की सफाई भी शामिल है, उसको जापानीज टर्मिनोलॉजी है ओसोजी कहते हैं। ओह सो जी। फिर हम मेडिटेशन सिखाते हैं, रोज़ 25 मिनट आपने रोज़ मुराकबा करना है, हुँ,
योगा वगैरह? फिर 25 मिनट योगा करना है, अच्छा, फिर नमाज पढ़नी है, माशाल्लाह। फिर आप जा सकते हैं आगे चल के, हम अरबी डालेंगे, तुर्किश डालेंगे, चाइनीज़ डालेंगे। ठीक, यानी कि उसको मौजूदा इल्म के साथ साथ जो दूसरे ममालिक की कुछ ऐसी हरकत व सकनात या आदात हैं जिससे उनकी जो लीडरशिप है वो चीज़ों को डालने भी देखिए चाहिए। रोज़ाना उसने एक अंग्रेज़ का इंटरव्यू करना है, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका दोस्त खुद ही बताएगा उसको। गुड। और वो पब्लिकली करना है, जब पब्लिकली करना है तो उसके अब्बा भी देख रहे हैं, उसकी अम्मा भी देख रही हैं, उसका दोस्त भी देख रहा है, उसकी चाचू भी देख रहे हैं, उसकी खाला भी देख रही हैं, सब देख रहे हैं। तो उसको खाल भी मोटी करना सीखना है कि जी ये फुप्पो के डांट दिया था आज, तो तुमने ऐसी बात की थी। तो तमीज़ हम नहीं सिखा रहे, तमीज़ फुप्पो सिखा रही हैं। फुप्पो को आती है, खालू को आती है, चाचू को आती है, लेकिन वो चुप के करता था पहले। अब ये सबके सामने जब इंटरव्यू करता है तो नज़र आ जाता है कि ये बच्चा कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। और 100 दफ़ा तो इंटरव्यू तक तो मैं तो देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि 100 दफ़ा में जाके तो उसका इंटरनेट ठीक होता है, उसका लैपटॉप ठीक होता है, उसका माइक्रोफोन ठीक होता है, उसका डेस्क ठीक होता है। पहले वो हर चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, सर कंप्यूटर ख़राब था मैंने नहीं किया, सर इंटरनेट ख़राब था ये नहीं किया, सर माइक ख़राब था मैंने नहीं किया। वो बहाने ही ढूंढता रहता है। वो कहता अच्छा बेटा ना कर। 100 जब कर लेता है ना, वो क्या फिर अब आप मेरे साथ इंटरव्यू करें। तो वो उस चक्कर में, लालच में, रिवॉर्ड सिस्टम है। पहले हम हर इंटरव्यू पे बच्चे को 50 रुपये भी दे रहे थे, जब शुरू कर रहे थे ना, सही। तो नहीं करके दिया उन्होंने। फिर हमने 100 रुपये किया अंग्रेजी का इंटरव्यू, 50 रुपये किया उर्दू का इंटरव्यू। बच्चे 8-8 हज़ार रुपये घर लेके जा रहे थे महीने, 1000 रुपये फीस देते थे, 8 हज़ार घर लेके जाते थे। क्या बात है, जबरदस्त। तो लेकिन उससे क्या हुआ कि एक ने बच्चे ने 250 का इंटरव्यू कर डाले गोरे के, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी और उसने अंग्रेजी के इंटरव्यू कर डाले, क्या बात और उससे उसकी अंग्रेजी आ गई। जैसे अगर मैं आपके इलाके में आके रहना शुरू कर दूँ तो, हाँ। और मंडी जाना शुरू कर दूँ, तो थोड़े दिन में पंजाबी आ जाएगी। पंजाबी आ जाएगी। तो इसी तरह से उसको अंग्रेजी आ गई। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक जो मैंने ओवरऑल देखा तो कुछ चीज़ों को जो मैंने फील किया कि बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि हम जितना भी चाहें ना, हमें कई सारी चीज़ों में या तो देखें बाहर के ममालिक में हर चीज़ की क्वालिटी है। आप जो भी चीज़ परचेज़ करके मार्केट से लाते हैं, माइक्रोफोन्स हैं, केबल्स हैं, तो उनकी एक लाइफ है। तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लंबी चलती है। तो यहाँ दोनों स्कूल्स के अंदर मैंने ये फील किया कि ख़ास चैलेंज वो ये है कि आप जो भी इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स की देखभाल जो करने वाले लोग हैं, वो उस चीज़ को ये तो देख रहे हैं कि हमारे पास माइक मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे कि इस माइक ने काम करना छोड़ दिया, इस तार ने काम करना छोड़ दिया। अब ये जो चार्जिंग पे चीज़ लगी हुई है, क्या ये वाक़ई लैपटॉप उतनी ही देर में चार्ज हो रहा है जितनी देर में होना चाहिए था? तो कुछ ऐसे टेक्निकल चार्जेस जो है चैलेंजेस मैंने फील किए कि उसके ऊपर ये तो आपको। छोटे प्रॉब्लम है, इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम है हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा स्कूल इस वक्त शायद 15% से 20% पे चल रहा है, 15 से 20% पे चल परफॉर्मेंस रहा है पे चल रहा है। आपकी परफॉर्मेंस। गाड़ी है ना, हाँ, हाँ, मोटरसाइकिल हाँ, है, यस। गाड़ी है, हुँ, 100 पे आराम से चलती है, हुँ, 200 की उसकी लिमिट है, लिमिट होती है बिल्कुल। 100 पे आराम इतने से भगाना चलती है, है। इतना वो हम करना है, 20 पे चला रहे हैं। यानी कि मुश्किल से पहला दूसरा गियर चल रहा है। हाँ जी। हुँ, वजह उसकी क्या है कि हम बिल्कुल नए हैं, तो ना टीचर मिल रहा है, ना प्रिंसिपल मिल रहा है, ना अम्मा मिल रही है, ना अब्बा मिल रहा है, ना बच्चा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें हर तरह से बैड क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। तो जैसे हुँ, जैसे फ़र्ज़ करें आपने अमरूद की फसल लगानी है ना, हाँ, तो पहली दूसरी फसल में अच्छा पौधा नहीं आता, तीसरी चौथी पांचवी में जाके बिल्कुल, फिर तगड़ा अमरूद आना शुरू होता है, आम आना शुरू होता है। पहली हाँ, फसल दूसरी फसल नहीं होता। इसी हाँ तरह जी, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं यस, कि किस तरह से हमारी दूसरी तीसरी फसल निकले, हुँ, फिर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। इस सब फटीचर क्वालिटी के बावजूद आपने खुद बोला कि हाँ, बच्चे परफॉर्मेंस तो अमेजिंग है। अटम्बम है। यस, इसीलिए मैं इसको इतना फोकस करके कर रहा हूँ कि यार ये कुछ हो रहा है, हाँ, तब्दीली आ रही है। कुछ हो ज़रूर रहा है, ये बच्चे नॉर्मल नहीं है। माशाल्लाह, अच्छा, बिल्कुल। अभी आप कल पता नहीं आज बच्चों से मिले नहीं मिले, हमने एक और किताब बनाई है कोडिंग के ऊपर। हुँ, एआई के आने के बाद हमने कहा कि भाई कोडिंग के ऊपर भी चलो तुम लोग खेल लो। सही। तो हमने एक किताब बनाई 30 दिन की, हुँ, वो कुछ बच्चों ने 2 दिन में करी, 30 दिन की थी, कुछ ने 30 दिन में करी। फिर हमने बुक 2 बनाई, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। फिर हमने एक बुक 6 बनाई है अभी। सही। उसमें है आपने अपना ट्विटर बनाना है,
آپ نے اپنا لنکڈن بنانا ہے, واو آپ نے اپنا گو ڈیڈی بنانا ہے, جتنی 30 دنیا کی ٹاپ سائٹیں ہیں نا وہ اب آپ نے اس بنانا کا ہے. سائیکلون کریٹ کرنا ہے, وہ کیا اس کا کاپی ہوتا ہے, کلون, کاپی کلون, یس. 3 گھنٹے میں ایک بچہ بنا رہا ہے اس کی کاپی, چل ورکنگ کاپی, اچھا 3 گھنٹے کے ڈمی اندر نہیں. کوئی بھی ویب سائٹ پکڑا دو اس کی کاپی تیار ہے, کوئی فوٹو بھی کاپی کوئی مشین ہے. ابھی تو بچے شروع ہو رہے ہیں, یہ اچھا ابھی یہ پرابلم شروع ہو 1 ہفتہ ہو گیا کرتے ہیں. اور زبردست. جو ٹاپ لڑکا ہے وہ دن کے 3 پروڈکٹ بنا کے مجھے دے دیتا ہے, یوٹیوب بنا کے ہاتھ میں دے دیا, جو اس کو بولو اب وہ بنا کے دے کیا گا. بات ہے, یہ تو بڑا خواب تھا کہ جب سب سے پہلی کانفرنس کے اندر بولا گیا تھا کوئی ہے پاکستانی جو اپنا فیس بک بنائے, کوئی ہے جو اپنا یوٹیوب بنائے, تو کمال ہو گئی کہ اب 3 دن میں تیار کر رہے ہیں, 3 گھنٹے 3 گھنٹے میں. اچھا 3 گھنٹے میں ٹویٹر کی اللہ کاپی, اکبر. 3 گھنٹے میں لنکڈن کی کاپی, 3 گھنٹے, مطلب ہم تو پورا دن دے رہے ہیں اس کو, لیکن وہ 3 گھنٹے جب میں بنا کے دے گا. اعلان مسک تو گیا بس. اب انشاءاللہ شیخ صاحب آگے آئیں گے, پٹی صاحب آگے آئیں گے, ہمارے جو بنیامین اور یہاں کے جو کراچی کے وہ سب سے زیادہ کون سی وہ ہے سر جو میمن. میمن, مطلب اب وہ اعلان مسک کو لیکن ٹکر دینے والے ہیں لیکن ان کو کوئی پڑھا نہیں رہا, پھر. یہ صرف اس کتاب کو پہلی کتاب خود کریں, پھر کتاب نمبر 2 خود کریں, پھر کتاب نمبر 3 خود کریں, کتاب 6 تک آپ کا بچہ بھی کر لے گا. زبردست, بہترین بہترین. یہ کوئی ہم نے پڑھا نہیں رہا, آپ کہ جی آپ ان آپ کوئی معجون ڈکٹیٹ کھول کر رہے کے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں. گائیڈ لائنس دے رہے ہیں. یس. ہم کوئی معجون نہیں کھلا رہے, ہم ان کو کمپیوٹر دے رہے ہیں, انٹرنیٹ دے رہے ہیں, اور اجازت دے رہے ہیں کھیلو, بالکل. اور یہ کھیل ہے, یہ گیم ہے. آپ وہ کر رہے ہیں کہ وہ جب وہ کہتے ہیں جہاز میں جب ایمرجنسی ہوگی تو یہ لائٹس چلیں گی, یہاں سے فالو کر کے آپ باہر بھاگ کے جان بچا لیں گے, تو آپ بھی وہ لائٹس اور ڈائریکشن بتا رہے ہیں کہ بیٹا ایسے ایسے ادھر ادھر جانا ہے, ادھر پھنس گیا ادھر سے نکل جاؤ, یہاں پھنس گیا یہاں سے نکل جاؤ, تو آپ وہ ہم نے ان لائن کو مین کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ پتر ادھروں چلے جاؤ ادھروں چلے جاؤ. کیا بات ہے. تو جو اچھا جو رزلٹ ہے, یہ بھی کہیں جی بڑے پڑھے لکھے خاندان کے بچے تھے, وہ بھی نہیں ہے. کسی کا ابا کارپینٹر ہے, کسی کا ابا پلمبر ہے, کسی کا ابا ترخان ہے, کسی کا ابا چوکیدار ہے, وہ بچے ہیں ان کو انگریزی بھی نہیں آتی. گڈ. یہ کچھ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے میرا انٹرسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسکول میں, ہاں, کہ یار یہ تو کچھ بلکہ اگر کیا ہو رہا کوئی, ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر جس نے بھی آج کے یہ 1 سیکنڈ اور یہ جو ٹک ٹاک کا دور ہے اور جو شارٹس کا دور ہے, جس نے بھی ابھی تک اگر یہ پوڈ کاسٹ یہ ہمارا انٹرویو سنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ پیچھے ہٹنے والا ہے. وہ تو لازمی اپنا بچہ آپ کے حوالے کرنے ہی والا ہے, یہ تو لازم ہے. مرضی ہے ان کی. بہت سارے, مثال کے طور پہ ہمارا ایک اسکول آن لائن ہے, اس میں سب سے زیادہ بچے اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں 7 ملکوں سے بچے اسٹوڈنٹس ہیں, اس کی 4 شفٹیں چل رہی ہیں, 4 گھنٹے کی. تو لوگ جیسے آپ کے بچے اکاڑا میں سے آرام سے پڑھ سکتے ہیں, ہمارے پاس 6 بچے اکاڑا سے اٹھ کے کراچی آ گئے تھے کہ جی ہمیں ایڈمیشن دے دیں. زبردست. بالکل. اسی طرح سے جو باقی زیادہ تر بچے ہیں, 50% بچے 40-50% امپورٹڈ ہیں, سب کہیں اور سے آئے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہم جب تک جہاں تک لوکل نالج نہیں ہے, پہنچا, obviously. لوکل نہیں آ رہے. تو پھوک لگ رہی ہے سر, جی پھوک چل رہی ہے آپ کی, پھوک پھوک چل رہی ہے. ڈیجیٹل پھوک چل رہی ہے, وہ جہاں پہنچتی ہے وہاں سے اڑ کے آ جاتے ہیں. ہاں جی آ رہے ہیں الحمد للہ. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ رزلٹ از مائنڈ بلوئنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک تو کارلا پاکستان آ گئی, آپ کو پتہ ہے, ہاں کارلا وہ بچے پاکستان. میری ریکویسٹ پہ آئی, ہاں لیکن 2 انسان, ایک پارٹ ٹائم کم اور ایک اور زیادہ پاکستان, ان بچوں کی ریکویسٹ پہ آ گئے, موو ہو گئے. موو ہو گئے پاکستان میں. جی, واہ ایک باجی نے یہاں گھر بھی لے لیا لاہور میں, ماشاء اور اللہ. دوسرے باجا جو ہیں وہ سال میں 1 مہینے کے لیے آتے ہیں. کیا بات ہے. ابھی یہ شروعات ہیں, ابھی تو گاڑی رن وے پہ چل رہی ہے, ابھی ابھی تو تو چلنا آ شروع رہی ہوگی, ہے پٹری پہ, چڑھ رہی ہے ابھی تو آہستہ اڑنا آہستہ. کی باری نہیں آئی ہماری, ٹیک آف ٹائم نہیں آیا. زبردست, بہترین. تو ریزلٹس آر جسٹ امیزنگ اور مائنڈ بلوئنگ, اور میری سمجھ سے باہر ہے. گڈ. یعنی کہ صرف ان کو دوسرے نظام سے, یا جو پہلے سے ایک چل رہا تھا کہ بس یہ کر لو بس یہ کچھ کر بچے لو. دونوں میں جا رہے ہیں, اچھا ادھر بھی اور ادھر بھی جا رہے ہیں. لیکن میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس 6 مہینے گزار لیتا ہے, پھر اماں ہلکی پڑ جاتی ہے ادھر سے, سال کے بعد کہتی بیٹا ادھر ہی چلا جاتا ہے.
اچھا یہ کہ کچھ والدین ابھی بھی 50 ڈاماڈول ہیں. 50 ہاں ہاں اس کا شکار ہے کہ کہیں وہ، کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ جو دور بیٹھے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ان یہ کیا کر رہے والدین میں میری بیوی بھی شامل ہے. ہیں ان کمال ہے. والدین میں مفتی صاحب کی بیوی بھی شامل یہ ہے. چیلنج میرے بھی اسی طرح ہی ہے. میں ہاں اپنی جی. وائف کو وہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایسی بچوں کے تھوڑی لیے کرتا ہوں حضرت نوح تو علیہ السلام کی بیگم کو چھوڑ کے آگے چلے گئے. میری وائف بھی بیگمیں نہیں اکثر آ اسی رہی طرح ہیں, بچوں پہ وہ خود کے ابا نہیں آ رہے. ہاں. اور ہماری جو ٹاپ پرفارمر ہے اس کے ابا آن بورڈ نہیں ہے. اوہو ٹاپ پرفارمر بچہ ہے اور 450 انٹرویو کیے اس نے, اوہ اوہ ساری کتابیں اس نے بنائی ہیں. اوہ، پھر ایک بھی اب کتاب دو, آج میں ابھی بول دوں 3 گھنٹے کی کتاب آئی تھی. کمال کمال. مطلب لیکن سمجھ پھر سے بھی اس کے باہر. والد نہیں وہ اس کے سمجھ پا والد رہے. کو نہیں سمجھ میں آئی. اچھا کچھ ایسے چیلنجز ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ نا کئی لوگ جب کہتے میرے ہیں والد کہ کو بھی آج تک میری نہیں سمجھ میں آئی. یہ تو خیر چلتا رہتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے اس چیلنجنگ میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس فوراً سے پکڑاؤ. اگر ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ بچہ 8 سال میں 10 سال میں یا 11 سال کی عمر میں یا اس میں تو کچھ لوگ تو فوراً کہتے ہیں کہ پیسے ابھی ٹیبل پہ رکھ دو ہم تو پھر یقین کریں گے. ہاں وہ جی. ایسے پیرنٹس کا وہ پھر وہی وہ کوئی نہیں, 2 سال ویٹ کر لیں. ہاں ہم 2 سال آپ نہ لائیں ہمارے پاس, 2 سال بعد آ جائیں. ہاں لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا پرانے, جیسے تم جانتے ہو یا اور لوگ جانتے ہیں, یا جو واقعی خود سے بھی دیکھو, اس وقت پاکستان میں کچھ نہیں تو 1-2 لاکھ لوگ ہوم سکولنگ کراتے ہیں اور اسکول نہیں بھیجتے. ہمارے پاس 1-2 بچے ہیں جو کہ دبئی سے آئے ہیں, کراچی میں کورنگی میں رہ رہے ہیں, اور وہ اردو بھی نہیں بولتے, صرف انگلش بولتے ہیں, اور کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے. یہ ان کا پہلا اسکول ہے. اسی طرح 2 مجھے بتایا انہوں نے کہ 2 خانے وال موو ہو گئے ہیں. اچھا ہم نے زبردست. شاہد جو ہے کہ گھر میں بھی اسکول کھول دیا. واہ آپ زبردست. کے علم میں نہیں ہے. ہاں میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی لیکن وہ 40 بچے سمجھتے ہیں کہ ہیں خانے وال میں, اور وہ سارے جو ہیں امپورٹڈ ہیں. خانے وال کے صرف سب سے پہلے شاہد جویا کا اپنا بیٹا ہے. واہ کمال. ٹھیک ہے, اور باقی جتنے سب وہ گاؤں میں شفٹ ہو رہے ہیں. ان کا گاؤں بڑھنا شروع ہو رہا ہے کیونکہ لوگ اس گاؤں میں اس لیے نہیں آ رہے کہ شاہد جو ہیں, اس لیے آ رہے ہیں کہ ریحان اسکول وہاں ہے اور اس میں شاہد جو ہے برابر میں رہتے ہیں. اور میرا گول یہی ہے کہ جو بھی میرے اس طرح کے لوگ ہیں, جیسے عثمان چغتائی کو میں بول رہا ہوں بھائی تو مجھے جگہ دے, مجھے 20 بچے ادھر ڈالنے ہیں, مجھے تمہارے سائے میں ڈالنے ہیں. بہترین. اسی طرح طارق تنویر کو میں نے بولا حجین مجھے 2 کمرے دے دیں, مجھے وہاں پہ ایگریکلچر والے بچے بنانے ہیں. عثمان چغتائی سے مجھے ای کامرس والے بچے بنوانے ہیں. بہترین بہترین. آپ سے مجھے امپیکٹ والے بچے بنانے ہیں. تو جو گرو کا زمانہ ہوتا ہے نا, تو 200-300 سال پہلے جی بچہ یہ آپ کے حوالے, اس کو آپ جیسے چاہیں کریں, ہم یہ بنا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جیسے علی بابا کا جو مالک ہے اس نے, ہاں وہ صرف پڑھانا شروع کر دیا. اس نے کام تو نہیں کر رہا وہ, تو وہ صرف پڑھا رہا ہے, بچے پڑھا رہا ہے. کیوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں چاہتا ہوں ٹرانسفر کر دوں. اس سے بڑا کام کوئی اس وقت ہے نہیں. اور بڑے مجھے ایک دفعہ ملے تھے سر فضل حسین عابد, ان کی فوٹو بھی لے انتقال کر کے, دنیا کی سب سے بڑی NGO چلاتے تھے. 190,000 امپلائیز تھے ان کے اپنی اسکول, کالجز, یونیورسٹیز سب ہیں. 10 سال پرانی بات. انہوں نے کہا تھا بڑوں پہ کام نہیں کرو. میں نے کہا نہیں یار, میں تو بڑوں پہ مجھے بہت پسند ہے بڑے, مجھے تو انسیت ہی ان سے. میں نے کہا بیکار ہے, میں تمہارے ملک میں بنا رہا ہوں اسکول, بچیوں کے لیے بناؤں گا, اور بس اسی سے تبدیلی آئے گی. تو جب میرے ساتھ یہ ہوا نا کہ میں نے بڑوں کا جو اسکول بنایا اور بہت ہی خراب چلا اور بہت ہی فیلئر میں ہوا, اور اتنے سال سے بڑوں کے لیے کام کر رہا ہوں, دیکھیں نا میں نے کتنے سال ہو گئے ہوں گے مجھے یہ سب کرتے. عثمان چغتائی کو 13-14 سال ہو گئے ہوں گے میرے ساتھ. تو کتنے بندے نکال سکا میں؟ 10. مطلب اگر وہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ استاد ہیں, اور لیکن وہاں پہ رول ماڈل کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے. اب میں 1000 بنانے جا رہا ہوں. یس دا اسپیڈ آف کریٹنگ سم پروڈکٹ وہ تیز ہو رہی ہے. پہلے جو اتنے اسٹرکچر سال میں 10 بنے تھے, اتنے سالوں میں صرف 10 پیس نکل کے آئے. بڑی مشکل سے وہ آئے, بالکل. اور وہ بھی ریپلیکیٹ نہیں ہو رہے, گرو نہیں کر رہے. ہاں وہیں پہ بریک لگی ہوئی ہاں ہے. جی. تو اب میں نے
स्क्रैच से बनाना शुरू कर रहा हूँ कि भाई तू छोड़, तो तुम्हें हम मांझेंगे तुम। ये बच्चे जल्दी, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे बहुत डर है कि मैं गलत हूँ आगे चल के, लेकिन ये डर नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये डर ज़रूर है कि शायद रिजल्ट वो ना आए जो मैं समझ रहा हूँ। जैसे मैं चांद पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, चांद पे कभी गया ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या मालूम चांद पे अजदहे निकल आए हैं या कुछ आ जाए, जैसे इलॉन मस्क मार्स पे जाने की कोशिश कर रहा है। एक अजीब सा ख्वाब है ना, उसकी ज़िंदगी में कहता है शायद पूरा भी ना हो, सही। लेकिन कोशिश करना तो हमारा काम है ना। तो मैं कोशिश पूरी खुलूस नीयत के साथ, जान मार के, पैसा मार के करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये मुझे लगता है हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल। तो अपने मुल्क के लिए हमने नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये लीडर बना रहे हैं। एंड हाँ, अब जो तैयार होंगे ना बम, ग्लोबल लीडर्स, यस। तो मैं पिछले साल प्रॉमिस करके आया था कनेक्टेड पाकिस्तान में कि मैं अगले साल जो है ना 8-10 लेके आऊँगा साथ, पटाखे जो आप देखेंगे और आप उनसे सीखेंगे। इस वक्त जो मेरे पास अपवर्क का टीचर है ना, इससे अच्छे टीचर बच्चे हैं, उससे अच्छा टीचर आपको अपवर्क का कोई नहीं मिलेगा। वाह। मेरे पास जो फाइबर के टीचर हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं, जो फाइबर जितना घोल के उन्होंने पिया है, आपको कोई नहीं माई का लाल मिल सकता। मैं वाह। चैलेंज करता हूँ कि अगर उनको इल्म ना हो, आप सामने बिठा लें दोनों को, दोनों के पास इल्म, पैसे ही नहीं कमाए कम वक्तों ने, वही तुम्हारा वाला हाल है, क्योंकि तुमने खुद तो नहीं कमाए, दूसरों के कमाए में लगे हुए हो। इन्होंने भी फोकस ये नहीं कर पाए कि हम अपने बना लें, क्योंकि भूख नहीं, बच्चे हैं ना, तो इनके पैसे, इनको पैसों की अभी तक अट्रैक्शन नहीं है, लालच नहीं आ लालच रही, नहीं आ रही। यहाँ फंस गए हूँ। सही। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्व करूँ, लेकिन इल्म वाइज ये उड़ा के फेंक देंगे। आप अपवर्क की कोई प्रॉब्लम बताएं, जो बच्चा अपवर्क बना के 3 घंटे में दे सकता हो, उसकी कॉपी बना के आपको 3 घंटे में देते हैं, वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको क्या नहीं आता हो। तो तेज बहुत हो गए हैं, वाकई बम हो गए हैं। अब हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है ना, उसको अब आखिरी अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो बच्चा तैयार किया है, स्टूडेंट तैयार किया, वो कहीं से भी कम नहीं है। मेरे हिसाब से वो $5,000 महीने से $10,000 महीने का बच्चा है, मेरे पूरे पूरे यकीन है। लेकिन वो नोट नहीं आ रहे। बच्चा तो मेरे अपने साथ भी, मेरा बच्चा बहुत महंगा है, नोट उसके भी नहीं आ रहे। मिकाइल भी बहुत महंगा है, उसके भी नोट नहीं आ रहे। नोट आना एक अलग काम है, और बच्चे को सेटिस्फाई होना कि मेरे बच्चे में कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। हाँ, हुनर पे माहिर करना, ये ऑब्वियसली हम ये तो किसी को एक इसमें आम अल्फाज में अगर हम बताएं कि किसी को पेंट का काम सिखा दिया, अब सिखा तो दिया, अब वो रोजी रोटी जो है वो, क्योंकि उसका एक, अगर बीइंग अ मुस्लिम हमारा तवक्कल तो रब की ज़ात के साथ है। तो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, उसने यही कहा कि हम अगर कहें कि स्किल और इसकी वजह से मिलता है, तो ये बात नहीं है, मिलता नसीब से ही है, क्योंकि एक नवाला ज़्यादा नहीं खा सकते, सांस एक ज़्यादा नहीं ले सकते अगर हमारे नसीब में नहीं, तो वो नसीब से फाइट कोई नहीं कर सकता। हम प्रोफेशनल बना सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन ये वादा नहीं कर सकते नहीं नहीं इतना ही आएगा। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी चैलेंज है। तो और वो ठीक करना है कि नसीब उसको, उसका ठीक करना है। यस, उसको अब करना जो है ये अब, लेकिन जब कोशिश करते रहेंगे तो आबे ज़मज़म निकला था ना, तो इंशाल्लाह निकलेगा। पत्थर में से पानी निकला था, ये भी हमारा इस्लाम है, ये भी हमारा मज़हब है, तो इंशाल्लाह निकलेगा। इधर से डॉलर आएंगे, बिटकॉइन आएंगे इंशाल्लाह। अब स्कूल पे सारी काफ़ी हमने बात कर ली, अब मैं कुछ अपने मंजन हवाले पे आ से, जाओ। हाँ जी, कुछ अपना मंजन का सवाल है बाबा। तो अच्छा, एक तो इजाज़त लेने के लिए ख़ास तौर पे मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप अगर किसी को, आज का ये दौर है कि अगर आप किसी के लिए रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको पता नहीं है, तो हो सकता है कि वो कहे कि भाई एक ही कितना ही, मैंने तो पता भी नहीं। तो कई ऐसे मामलात हो भी जाते हैं, तो उसके लिए एक ख़ास आपसे इजाज़तनामा दरकार है। मैं चाहता हूँ कि जो इदारा मैंने बनाया वहाँ पे, और इसीलिए इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, जिसमें कुछ स्टार्टअप्स के ऊपर मैंने एक कोशिश की कि गरीब आबादी को स्टार्टअप पढ़ाया जाए, अमीरों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है,
اب یونیورسٹی میں وہ جاتے ہیں جو پہلے سے ہی لاکھوں روپے فیس جمع کراتے ہیں. اب جو لاکھوں روپے فیس جمع کراتے ہیں وہ جب اسٹارٹ اپ پڑھ لیتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، تو جب وہ اپلائی کرتا ہے تو کئی تو اس کے بعد مقابلوں میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ کون انویسٹمنٹ کے لیے ذلیل و چھڈو پرے، پیسے پہلے سے گھر میں اتنے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں سے پرسنٹیج کوئی 5% 10% بندہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے نا انویسٹمنٹ لانے میں، تو وہ انویسٹمنٹ بھی لے آیا، اس نے سارا کچھ بہتر کر لیا. اب اس انویسٹمنٹ کو جب لگا کے اس لگانے والے کو پروفٹ ہمیشہ بزنس میں سے ملتا ہے، تو وہ جناب لگا دیتا ہے، پیسہ پھینک دیتا ہے، لیکن دفتر شام کے 5 بجے جاتا ہے جب کہ ساری مارکیٹیں سب کچھ بند ہوا ہوتا ہے، اور 5 بجے جا کے اس کے بعد اپنی ہی سوشل میڈیا کے ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو قدر نہیں ہوتی پہلے سے پیسے کی. تو وہ کروڑوں روپیہ جو انویسٹمنٹ بھی جیتا ہوتا ہے اس کو بھی وہ مٹی کر دیتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ غریبوں کو جن بغیر کسی شرط کے ہم کیوں نہ اسٹارٹ اپ پڑھانا شروع کر دیں. تو ہم نے غریب آبادی کے ٹارگٹ ہم نے خواتین کو کیا، ہم نے بوائز کو نہیں کیا. ہم نے کہا بوائز میں موسٹلی یہ ہوتے ہیں، یہ اڑتے پنچھی ہوتے ہیں، یہ کہیں پہ بھی اڑ جاتے ہیں، ان کو ہم روک نہیں سکتے. خواتین بچیاں ہوں یا کسی بھی عمر کی ہوں، اگر انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے تو وہ کمیٹیڈ ہے. اور اگر ان کو گھر میں چاچا تایا ماما ابا جی اگر نہیں روکیں تو وہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم خود سے پلے سے پڑھاتے ہیں، پیسہ ان سے کچھ نہیں لیتے. اور 1 ہفتے کا سیشن ہم نے غریب آبادی میں رکھا، اس میں سے سب نے 1 ہفتے کا فری سیشن لے لیا. اب جب میں نے فیس کا 15,000 لوں گا، اسٹارٹ اپ سکھاؤں گا، تو 1 ہفتے کے سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد والدین جو تھے وہ آ گئے، اور 7-8 والدین تھے. تو اوریجنلی روئے، گڑ گڑائے، تو کہتے کہ فیس نہیں دے سکتے لیکن آپ کا سیشن لیا ہے، کچھ ہے ضرور اس کے اندر، ہمارے بچے کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میرے سے ایک وعدہ کریں، پیسے نہیں لیتا، وعدہ کریں جو بھی ٹاسک دوں گا، جو بھی بات کہوں گا، دن کو دن کہوں گا تو یہ دن کہیں گے، رات کو رات کہوں گا تو یہ رات کہیں گے، یہ کمٹمنٹ چاہیے مجھے. انہوں نے کہا ہاں یہ کمٹمنٹ ہم دیتے ہیں، کیونکہ والدین کو بھی ہم نے ان سیشنز میں بلایا، کہ ہم دیتے ہیں. ہم نے جو کیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اوکے شروع کریں. ہم نے 50 سٹارٹ اپس بنا دیے غریب آبادی کے. اب سبزی والا سٹارٹ اپ ہے، شادی والا سٹارٹ اپ ہے، جو جو ان کے انٹرسٹ سے اس میں بنا دیا ہم نے. تو اس میں پھر کام چلتا رہا، بنتا رہا، آگے کام ہم کرتے رہے. تو اسی دوران آئی جی پنجاب صاحب نے ہمارے اس 50 سٹارٹ اپس کو ہم نے اپنے پلے سے گفٹس دیے، کیش پرائزز دی، 3 ڈفرینٹ مقابلے کرائے. تو اسی مقابلوں کے دوران آئی جی پنجاب صاحب نے بھی ہمیں ایوارڈ دیا کہ بھائی ویری گڈ، آپ نے خواتین کو بزنسز 50 سٹارٹ اپ کرنے میں مدد کر دیا. دین پھر ہم نے کہا کہ یہ 50 سٹارٹ اپ اب ارننگ کی طرف آئیں. پہلے تو سکھانا مرکز تھا، یہ تھا اب ارننگ کہاں سے آئے گی. اب ارننگ کے لیے ہم نے کہا کہ اب سارے زور لگاؤ 50 سٹارٹ اپ میں، کوئی ایک سٹارٹ اپ پہ فوکس ہو جائے. تو ایک سٹارٹ اپ پہ فوکس کر کے اس کو ہم نے پھر جو مقابلے ہو رہے تھے یونیورسٹیز وہاں پہ بھیج دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا مقابلہ تھا، اور یہاں پہ غریب آبادی کے بچے اس مقابلے میں گئے تھے. اور وہ ایون کہ ان کی ڈریسنگز بھی وہ طرح کی نہیں تھی جو یونیورسٹی کے ہائی فائی لوگوں کی، لاکھوں روپے کمانے والوں کی ہوتی. تو صرف ایک سٹارٹ اپ بھیجا ہم نے، اور باقی کے لوگوں نے ڈفرینٹ سٹارٹ اپ آئے ہوئے تھے، 50 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اور 50 میں سے انہوں نے صرف 10 کو سلیکٹ کیا. اور اس 10 میں ایک جو سٹارٹ اپ ہم نے بھیجا تھا وہ سلیکٹ ہوا. اور اس سلیکشن پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 6 مہینے کے لیے یونیورسٹی میں آؤ، پڑھو، اور جو 6 مہینے پڑھے گا اس کو بزنس کی گریجویشن سرٹیفکیٹ دیں گے، پلس پیسے بھی دیں گے. تو ان کے والدین کو پھر منایا، اکاڑے سے ساہیوال بھیجنا. وہ تو کہتے جیت تو گئے لیکن پیسے تو دیے نہیں. ملیں گے کام کرنے پہ اور آگے بڑھنے پہ ملیں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ 4 بچے 5 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سے 6 مہینے بعد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اب وہ جو بچے جڑ گئے، اس میں یہ رزلٹ ضرور ہے کہ 50 میں سے صرف 4 فلٹر ہوئے. اب وہ جو 4 فلٹر ہیں ان کا وہ لکھ پتی والا ڈریم تو پورا ہو گیا، اب ان کو کروڑ پتی بنانا ہے، سارا کچھ آگے بڑھانا ہے. تو اب ہم نے اس کے لیے، کیونکہ ہمارا کرسٹل ویو فاؤنڈیشن جب بنائی تو کوشش یہ کی، والدین کی طرف سے پابندی رہی کہ بیٹا جس دن مانگا تم نے فنڈ تو تم گھر سے باہر ہو گئے، تمہارا بستر گول ہوگا. راجپوت فیملی اور کسی سے مانگ کے چلائے نہیں. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ اب یہ جو بچوں کو بزنس پڑھایا، اس کے بزنس کو گرو کیا، انویسٹمنٹ جیتنا بھی سیکھ لیا.
تو اب ہم نے یہ سمجھا اور سیکھا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے انویسٹرز کی ضرورت ہے جو ان بچوں پہ انویسٹ کریں. تو اب اس لیے ہم نے ایونٹس کے ذریعے ارننگ کا سوچا ہے، اور اس ارننگ سے ہم نے سٹارٹ اپس کے لیے مشینریز اور بزنس اور دوسرے والے بزنسز کو بھی اڈاپٹ کرنے کا سیکھا ہے، جو کہ جس سے فوری انکم آنا شروع ہو، تاکہ سٹارٹ اپ آئیڈیا کے لیے تیاری کرتے رہیں، مقابلے میں حصہ لیں، بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ والی کمپنی کو آگے گرو کریں، لیکن اس دوران ڈیلی انکم کے لیے چھوٹی چھوٹی فیکٹری جو ہیں وہ چیزیں بنا کے لوگوں کو دیں. تو اب وہاں جو سینٹر ہم نے بنا دیا، اس سینٹر میں آپ کے حوالے سے ایک تشبیہ، ایک شبیہ اور ایک ایسا اسٹیچو کہ ہم بتا سکیں کہ اس کی بنیاد کرنے میں ایک اہم کردار ہمارے استاد اعلیٰ کا ہے. تو وہ ایک آپ سے اجازت چاہیے کہ وہاں پہ ہم ایک اسٹیچو آپ کا رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس کے لیے جو ہے کہیں سے بھی ہماری نیت پہ شک مت کیجیے گا. اس کا صرف اور صرف ایک خراج تحسین ہے، ایک ہماری دلی آپ سے محبت اور پیار. اور اس پلیٹ فارم پہ میں یہ بھی چاہوں گا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم جتنا ریحان کرتے ہو، کہیں نہ کہیں سے ریحان تمہیں کچھ دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ دے رہا ہے، ایسے نہیں تم ریحان کر رہے. تو کیا آپ آن دا ریکارڈ بتائیں گے کہ آج تک آپ نے رانا عمران امپیکٹ والا کو کتنے لاکھ ڈالر دی؟ لاسٹ ٹائم آپ نے مجھ سے آئی فون مانگا تھا تو میں نے آپ کو بلاک کر دیا تھا. بعد میں کہا جی میں منسٹر لگ گیا ہوں، شیڈو منسٹر ہو گیا ہوں، تو مجھے کوئی آئی ٹی وہ دے دیں. میں نے کہا بھائی تم بھاڑ میں جاؤ، ایسے آدمی نہیں چاہیے مجھے جو چیزیں مانگتا ہوں. پھر آنا کو میں نے تو آج تک کچھ نہیں دیا. تھینک یو. کسی کو بھی نہیں دیا میرے خیال میں. جو میرے پاس لوگ کام کرتے ہیں ٹیم، ان کو سیلری ملتی ہے، بٹ موبائل دے دیے کسی کو، لیپ ٹاپ دے دیا. آپ تو امیر آدمی، آپ کو کیا دوں گا؟ آپ سے تو لیا ہے بہت. تھینک یو سر. تو بہت سارے دوستوں کا آج وہ سوال، اللہ کرے کہ وہ ان کو سمجھ آ جائے کہ بھائی جو رشتہ استاد شاگرد کا ہوتا ہے اس میں پیسہ نہیں بلکہ راہ دکھانے والا، جس طرح نبیوں کا کام ہوتا ہے. درختوں کو کہتے ہیں کہ جو درخت ہوتے ہیں نا پھل دینے والے، یہ نبیوں جیسے ہوتے ہیں کہ لوگ پھل لینے کے لیے پتھر مارتے ہیں اور وہ آگے سے پھر بھی پھل دیتے ہیں، وہ جواب میں پتھر نہیں مارتے. تو شکریہ، آپ نے ہمیں پتھر نہیں مارا ہم جتنا آپ کو تنگ کرتے. لیکن ایک بہت بڑا جو لوگوں کو یہ چیز تھی کہ شاید بڑا مل رہا ہے رانا کو، تو اس لیے یہ ریحان کر رہا ہے. تو ہماری صرف محبت اور پیار ہے، اور آپ کو بدلے میں بھی ہمیں پیار ہی چاہیے، آپ کی دعا ہی چاہیے، اور آپ کو صحت کی ہمیشہ ہم اور ہمارے آنے والے ادارے کے سارے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے. تو آپ وہاں پہ ہمارے درمیان موجود رہیں گے، تو اس کے لیے اجازت دے دیجیے پلیز. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ یا تو آپ شاہ جویا کا سینٹر بنائیں، ٹھیک ہے، یا آپ رضوان فیکٹری والا کا سینٹر بنائیں، ٹھیک ہے، یا آپ ریحان اللہ والا کا اسکول بنائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ نقصان کا سودا ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اور یہ میں نے بہت کیا ہے شروع میں. ہوں، جو میرے جرنی سے فائدہ، استاد ہے تو فائدہ اٹھا لینا میرے جرنی کا. ٹھیک ہے. تو یہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں. ہوں، اور اس مازلوز ہائرکی آف نیڈ سمجھیں آپ پہلے. مازلوز ہائرکی آف نیڈ، مازلو ایک صاحب تھے ابراہیم مازلو، انہوں نے نا ایک ہائرکی بنا، ایک پیرامڈ بنایا ہوں، کہ لوگوں کو آپ کب سکھا سکتے ہیں، یا لوگوں کی کریٹیوٹی جو آپ جگانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ اپ کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں، وہ کب کر سکتے ہیں. ایک سٹیج ہوتا ہے، اس سے پہلے میریکل ہی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے میریکل، ہوں، لیکن وہ کروڑ میں ایک آدمی ہوتا ہے. کسی ایک کا. تو جب ہم اسکول میں میتھس پڑھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں، تو یہ میریکل نہیں ہوتا. میریکل جب تھا کہ یہ لاکھ میں سے کوئی ایک کر لے. میٹرک ہر آدمی اب کر جاتا ہے، کیونکہ ایک فارمولا بنا دیا کہ ایسے 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 پیڈاگوجی کے طریقے سے آپ پڑھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بہت زبردست نکل آتا ہے بائی ایکسیڈنٹ. ڈاکٹر عبدالسلام بن جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے، لیکن میجورٹی نہیں. آئنسٹائن بن جاتا ہے، لیکن سب نہیں ہوتا. سب نہیں. سب کے لیے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے روٹی کپڑا مکان، اور ان کو فیملی یعنی ان کی کوئی زوجہ ووجہ دینی ہے. سیکنڈ یہ اتنی جبلت، اتنی بایولوجیکل نیڈز اس کی پوری ہونی ساری، اس میں بیوی بھی شامل ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کو
देना है सिक्योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मैं सिक्योर हूँ, मैं ख़तरे से मैं बालातर हूँ। ठीक। थर्ड लेवल पे उसको दोस्त अहबाब देने होते हैं और मोहब्बत देनी होती है। अभी पहले में मोहब्बत नहीं थी। ठीक है। आप मोहब्बत के भूखे हैं, आप पैसों के भूखे नहीं हैं। सही। आप इसलिए मोहब्बत के भूखे हैं क्योंकि आपके ऊपर के नीचे के 2-3 चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, आपके अब्बा जी ने पूरे कर दी। तो ये चीज़ को आप पढ़ें। ठीक। फिर उसके बाद आपको इश्क ज़रूरी है। फिर आपकी क्रिएटिविटी जागती है, ऑनेस्टी जागती है। इश्क माने कि आपका आपसे मोहब्बत करने वाले लोग आपके पास हो, साथी हों। जैसे आपने कहा ना, मुझे अल्लाह मैंने आजकल नवाजा हुआ है, अच्छे लोग मिल गए। इसके बाद आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस या पीक परफॉर्मेंस या जो आप जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो आप करना शुरू होता है। इससे पहले आप काम वो नहीं कर सकते क्योंकि बायोलॉजी बीच में आती है, इमोशंस बीच में आते हैं, बहुत सारी जो जबिल्लत वाली चीज़ें हैं वो बीच में आती हैं। फिर कहीं जाके आपका दिमाग खुलता है। तो आप जो कर रहे हैं, आप अगर करेंगे तो बहुत मेहनत करेंगे, मन जाएंगे, रगड़ लगे। यानी एक है कि आप फ्रेंचाइज ले लें मैकडोनल्ड की, सही। एक है कि आप फ्रेंचाइज ले लें किसी स्कूल की, एक है कि आप खुद बनाएं। मैं खुद बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि खच्चल ख्वारी करनी पड़ेगी। मैं इसलिए खुद बना रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल फ़र्क है। तो आपने जब टीचर बनाए हुए हैं, आपके नेटवर्क में ऐसे लोग और वही कर रहे हैं, चाहते हैं आप जो हम कर रहे हैं, तो आप दोबारा इन्वेंट करेंगे तो गलती करें। सही। बस ये मेरी गुजारिश है कि आप जो कर रहे हैं और फिर भी ज़िद पे हैं तो करते रहें, कोई हर्ज कोई नहीं है। आप इनफैक्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी आपके करीब में यूनिवर्सिटी है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ को लिखें और वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर बनवा लें, और हुकूमत बनाने को तैयार है। ई लाइब्रेरी बनी पाड़ा में होगी, आई एम श्योर, उसके साथ पार्टनर कर लें। लेकिन स्टार्टअप जो है ना, ये हर एक के बस की चीज़ है नहीं। यस, एवरेज उसमें से बहुत कम हाँ लोग जी, निकल 90% पाते ने हैं। फेल होना है। हमारे ये लोग हकीकत है। 90% फेल होने वाले हैं नहीं। यस, उन्हें फौरी रिजल्ट्स हाँ जी, चाहिए, उन्हें रिजल्ट चाहिए रिजल्ट की वजह समझ लेना कि नीड्स पूरी नहीं हो रही। नीड्स पूरी नहीं। हाँ, वो नीड सबसे पहले। हाँ जी, तो ये जो स्कूल बनाया है बच्चों का, मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसमें आया। बेहतरीन। इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। दूसरा, अगर आपने बड़ों के लिए बनाना, ख़वातीन के लिए बनाना, तो शायद जो ऐसे अच्छा कोई आपको आपने उसकी फ्रेंचाइज लेने या उसका सिस्टम कॉपी करना है, उस अपनी अकल बीच में मेरा नहीं ख्याल कि आपको डालनी चाहिए। ठीक है। मेरा ये मशवरा है सबको, आप सबको है, जो सुन रहे हैं उनको है, सही। कि अगर आप वाकई मेरा बस चले ना, तो मैं शायद जो है को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मिनिस्टर लगा दूँ और रोज़ 1 घंटा PTV पे उसको टाइम दिलवा दूँ कि भाईजान बैठ जाओ, फ़ोन करो, और वो मशवरे देता रहता है, हर एक को मशवरे। उसके बाद इतने बेहतरीन अल्लाह ताला ने उसको खोपड़ी से डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है, ऐसे ऐसे मशवरे देता है जो समझ में नहीं आते कि कहाँ से मशवरा लेता है, बेहतरीन मशवरे देता है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो AI की, कि आप जो उसकी मेंटरिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, वो सब कुछ AI करने को तैयार है। तो आप क्यों अपना खच्चल ख्वारी, अपना दिमाग मारते हैं? जो मेरा स्कूल ये बम बने हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि ChatGPT आ गया। अगर ChatGPT नहीं होता, लैपटॉप महंगे होते हैं, इंटरनेट महंगा होता, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। प्राइस पॉइंट गिर के लैपटॉप 6,000 रुपये का हो गया, 7,000 रुपये का हो गया, इंटरनेट सस्ता हो गया और ChatGPT आ गया। इसलिए ये बम के धमाके बन रहे हैं, क्योंकि ये सारा दिन पूछते रहते हैं उससे। AI से रोज बातें करते हैं, रोज नहीं, हर वक्त बोर हो रहे हो तो मैं बोर हो रहा हूँ, उससे भी पूछते मैं क्या करूँ, अब्बा अम्मा से नहीं पूछते। वाह, ये वो वजह है जिसकी वजह से ये ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि इनके पास सवाल ही नहीं बच रहे। जो सवाल है जवाब आ रहा है। हमारे पास तो सवाल थे ना, बहुत सवाल इकट्ठे हो जाते थे और फिर कोई बताने वाला नहीं, हम ऑटोमेटिक ज़हन सर से नोच खत्म रहे हो होते। जाता था कि ये सवाल है भी कि नहीं। हाँ, तो अब फौरी सवाल हल होते जा रहे हैं, तो फिर तो तो वाकई उसके मतलब बाद अगला स्टेप आना है ना उनके दिमाग में। हाँ, तो इसलिए मैं जबरदस्त। आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप अगर वाकई तब्दीली चाहते हैं तो ये एटम बम बना लें। इससे अच्छा, क्योंकि आपके अपने बच्चे भी हैं। यस। मेरे स्कूल खोलने की बहुत प्राइमरी रीज़न थे कि मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता था, बेहतरीन। कि मैं नहीं चाहता था कि ये बच्चे बाजार में जाएं और बेड़ा गर्क हो। मेरे एक बच्चे अंग्रेज़ से अंग्रेज़ी सीख के आया था पाकिस्तान। वो यहाँ पाकिस्तान में गया, उसने कहा ये तो अंग्रेज़ी सही नहीं बोल रहे हैं।
ارے اللہ کے بندے وہ انگریز سے انگریزی سیکھ رہا ہے، وہ غلط سیکھ رہا ہے. اس کا ایکسنٹ میں بولتی تھی، کہتے نہیں پاکستان ویسے نہیں بولتا. اچھا تو اس نے بولنا چھوڑ دیا. دوسرا بچہ ایک دن آیا کہ جی میں نے ایسے اڑنے والی گاڑی ایجاد کی ہے، اس میں مجھے بٹھایا، سیر ویر کرائی، 6 سال کا تھا. اس کے دماغ میں آئیڈیا تھا کہ جی میں اڑنے والی گاڑی میں. وہ اسکول گیا، روتے ہوئے آیا، جی میری گاڑی میں ٹیچر نے کہا ایسی کوئی گاڑی نہیں نظر آ رہی مجھے. اس کی کریٹیوٹی توڑ ڈالی. اسی طرح اور مطلب جو ڈسکارڈ کرنے ہاں کے جی، لیے تو باتیں ایسے جو بولتے ہیں. کریٹو بچہ ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کی ساری چیزیں پوری ہوئی، اس کو تو کچھ کرنے دو. تو اس ٹائم کو مجھے لالچ تھا کہ یہ بچے ضائع ہو رہے ہیں، میں ان صحیح. بچوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ کوئی بہترین. سسٹم نہیں تھا کہ ان کو کوئی بچا لے. افسوس ہے نا مجھے کہ یار یہ ضائع ہو رہا ہے بچہ، ہوں. کروڑوں ضائع ہو رہے ہیں، ہر روز 22,000 بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ضائع ہو بہترین رہا بہترین سر. اس میں آپ کی جس طرح آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے تو آبویسلی ہم اوکاڑا کیمپس کے لیے ہم تیار ہیں، ریحان اسکول اوکاڑا کیمپس. اور اسی میں ایک اس کا کلاس روم طریقہ سمپل ہے شاہد کہ بھیا پہلے کا بھی ہو، ہاں جی، لیکن دونوں. پہلے آپ شاہد بھائی والا کام کر لیں، ہمارے ساتھ آپ آن لائن ٹریننگ شامل ہوں، ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو ہمارے اسکول کے آن لائن کیمپس میں ڈالیں، کیونکہ آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ اس کے اندر جو پریکٹسیں کرائی جا رہی ہیں، پتہ آپ کو سارا ہے، پتہ مجھے سارا ہے کہ جی پش اپ کرنے ہوتے ہیں، کرتا نہیں ہوں تو میرے مسل کہاں سے آئیں گے. تو مسل بنانا ضروری ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو بھی لائیں گے یس. تو وہ چیلنج ہوگا. تو آپ جوائن کریں، بچوں کو جوائن کرائیں، جس کو کھولنا ہے، جہاں جہاں کھولنا ہے. ہم نے ایکو سسٹم کریٹ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ فیس چارج کرتے ہیں ایک بچے کی 25,000 منتھ آن لائن کیمپس میں. تو جو لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہم نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہم نے ٹیچر کی ٹریننگ کی فیس رکھی 10,000 منتھ پر منتھ. تو آپ آئیں، ٹیچر ٹرین کر لیں، 2 آپ کے بچے ہو گئے، 1,000 دوسرے محلے کے 8 بچے لے لیں، 10,000 وہاں سے پورے کر لیں، آپ ان کو پڑھا دیں. صحیح. مقصد کیا ہے 25,000 لینے کا؟ ہماری کیپیسٹی اگر میں 2,000 روپے کر دوں، 1,000 روپے کر دوں، کہیں گے 2,000 آدمی آ جائیں گے، میں ان کو پڑھاؤں گا کیسے؟ ان کی ذمہ میری داری ٹیم کیسے کہاں سے اٹھاؤں لے گا. گی؟ میرے پاس میں ایک آدمی ہوں، میرے سسٹم تیار نہیں ہے نا اسکیل کرنے کے لیے. اس لیے ہم نے فیس بڑھاتے جا رہے ہیں. ہم نے 1,000 روپے سے ہی شروع کیا تھا، 5,000 کری، 10,000 کری، 15,000 کری، 20,000 کری، 25,000 کری. آن لائن کے لیے ہم نے 70,000 پر منتھ کر دی ہے اگر ملک سے باہر کا بچہ ہے. واہ. کیوں؟ ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے، ہمارے پاس ٹرینر، ہم کر نہیں پا رہے. وی ڈونٹ ہیو ریسورسز. ٹیچر ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے ٹیچر کی فیس گرا دی کہ بھائی 10,000 میں آ جاؤ. ایکسپیکٹیشنس کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی وہ چیز چاہیے کہ جو آ رہے ہیں تو پھر آبویسلی اسی کو اٹھائیں. اور اسٹوڈنٹس ہی جتنے اسٹوڈنٹس زیادہ اچھا پے کریں گے اتنا زیادہ رزلٹس اس میں سے کریٹ ہوں گے. جو زیادہ پے کرنے والے ہیں وہ چھٹی نہیں کرتے، ہوم ورک پورا کرتے ہیں، والدین ان کے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. والدین چوچا نہیں کرتے. جو 1,000 روپے دیتے ہیں وہ والدین بھی چوچا کرتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، سیکھتے بھی نہیں ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں، ہمیں یہ ایک لرننگ جرنی ہے. ابھی تک ہم نے یہ جو سیکھا ہے وہ اپلائی کرتے جا رہے ہیں، روز سیکھ رہے ہیں، روز اپلائی کر رہے ہیں، روز سر میں درد کر رہے ہیں. دیکھیں آپ سارے بال چلے گئے پچھلے 1 سال 1.5 سال میں، سب تباہی بربادی ہو گئی، کیونکہ اتنا سٹریس دیتے ہیں. ہر آدمی، ہر بچہ ایک سٹریس ہے. ہاں، ہر بچے کی ایک ڈفرینٹ اس کی ایک کیپیبلٹی، ایبیلٹی، اس کے پرابلمس، ان سب کو پھر اس کو اس میں سے نکالنا ہے. ساتھ ساتھ سب کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے نا. رزلٹ اورینٹیڈ بھی ہیں. تو اور بہت سلو، میں نے کہا نا 20 پہ چل رہے ہیں. بالکل. تو اس لیے 20 پہ چل رہے ہیں کہ ہر چیز کو پھونک کے رکھنا. ٹیم بنا رہے ہیں، ٹیم بنا رہے ہیں. اور آپ فوراً داخلہ لیں. آپ نے اگر آپ مثال کے طور پہ آپ اگر پڑھانا چاہتے ہیں، کیمپس کھولنا چاہتے ہیں نا، تو آپ ایڈمیشن لے لیں صبح میں، شام میں آن لائن پڑھیں، صبح وہی پڑھا دیں. کتابیں انٹرنیٹ پہ پڑھی ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں، دے دیں. 10-20 بچے پکڑ کے شروع کر دیں. کسی کو بھی شروع کرنا ہے rehanschool.net/copy پہ پورے ٹیوٹوریل پڑھیں. کاپی کیسے کرنا ہے اسکول، صحیح کر لو کاپی. آپ اوکاڑا پبلک اسکول بنائیں، آپ امپیکٹ پبلک اسکول بنائیں، آپ کیوں ریحان اسکول بنائیں؟ کیوں فرینچائز فیس دینے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کاپی کریں. نقل کے لیے بھی عقل چاہیے تھوڑی سی. یس. تو کر لیں، کر سکتے ہیں نقل. اور ایک آپ پڑھیں. نہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کہیں یار میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے،
ایک اسکول ٹیچر کتنے کی آتی 4 گھنٹے کی obviously پھر اکاڑا میں؟ وہاں تو 4-5 ہزار روپے میں یہ وہ ٹھیک ہے، کام 2 کرتے ہیں. شفٹ کے کتنے ہو گئے؟ 10,000 ہو گئے. 10,000 ہو تو گئے. 10,000 آپ دے دیں ہوں، اس کو، کہیں شام کو پڑھنا ہے صبح پڑھانا ہے، بن گیا اسکول. زبردست، بہترین. شام کو آپ پڑھ لیں، صبح صبح پڑھا پڑھا دیں. دیں. یہ کیوں کہتے ہیں فیس زیادہ ہے؟ ہوں، اب ایک ٹیچر رکھ لیں 10,000 والی، ہاں اس کو ہمارے کورس پہ لگائیں، ہم اس کو تیار کر دیتے ہیں، آپ پڑھوا لیں. اس سے پڑھا. بہترین. جب بچے بڑھ جائیں ایک اور رکھ لیں 4-5 ہزار والی. بیسٹ آئیڈیا. پرابلم سالو. وقت نہیں ہے تو بھی پرابلم سالو. بہترین ہے. انشاءاللہ اس کو تو کرتے آپ ہیں. اگر 5 سے 10% پہ بھی آ جائیں ہوں، تو آدھا ٹرم تو بنے گا بالکل بنے گا. یہ. اور وہ چلتا رہے گا تو خود ہی 10 سے 20 ہو جائے گا، 20 سے 25 ہو جائے گا، 25 سے 40 ہو جائے گا. آہستہ آہستہ بچے تو آپ نے پالنے ہی ہیں، پڑھانا بھی ان کو ہے ہی، ان کو انٹرپرینور بھی بنانا ہے. ہوں، تو اس سے اچھا آپ کے پاس کیا سولوشن ہے کہ آپ بہترین. کے پاس ایک ساتھی بھی آ گیا، ٹیچر جو آپ کے بچے بھی سنبھال رہی ہے، بیگم کا بھی لوڈ کم ہوا، اور آپ کا اسکول بھی تیار ہوا. پرفیکٹ جی. انشاءاللہ اس کو فوراً سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اس پہ، اور خود بھی وقت دیں گے، اور انشاءاللہ اسی انداز میں کچھ ہائر بھی کرتے ہیں. تو یس، یہ وہ پرابلم ہے جو سالو نظر آتی ہے کہ بینگ اپنا، ہم دیکھیں ہم عمر کے جس حصے میں ہمارے کئی سارے پنگے ہیں جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، یا وہ لوگ کہتے ہیں ہاں وعدہ کیا تھا پہنچے گا، ان ادھر آ نا، تو وہاں پھر جانا پڑتا ہے. تو یہ بیسٹ آئیڈیا آپ نے جو دوسرا دیا ہے، اس کے اوپر تو فوری عمل ہوگا انشاءاللہ. جو ہماری ٹیم بن چکی ہے، جن کو ہم نے لکھ پتی بنایا، اب ہم ان کو کہتے ہیں چلو بیٹا یہ بھی پڑھو، خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ سکھاؤ. بیسٹ ماڈل ہے. انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. اور چلو. میں نے اپنے لیے یہ چوز کیا کہ میں نے سارے پنگے ہٹا دیے. میں نے کوئی کانفرنس میں نہیں جاتا، کسی سے ملتا نہیں ہوں، میں 10 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. فوکسڈ آن دس پروجیکٹ، زبردست. نتھنگ ایلس. کیونکہ اس کا جو رزلٹ آئے گا 2 سال 3 سال میں، وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ باقی ساری میٹنگ شیٹنگ، مطلب کتنے بڑے آدمی سے بھی مل لو نا، کوئی مجھے لگتا ہے 1-2% فرق آتا ہے. یہاں 70-80% بچے میں فرق آتا ہے. یہ تو بہت بہت زیادہ فرق، ضروری بہت ہے فرق ہے. اسی پہ زیادہ ٹائم دینے کی. ہاں جی. تو میں اس لیے بالکل، لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو رہے ہیں، آپ آ نہیں رہے، نظر نہیں آ رہے، لوگ شک بھی کر رہے ہیں کہ غائب ہے، کدھر ہے، انٹرنیٹ پہ نظر نہیں آ رہا. سمپل ریزن کہ میں فوکس صرف اور صرف جتنے دیر جاگتا ہوں صرف اسکول کے لیے سوچتا ہوں، اسکول کے لیے کرتا ہوں. فزیکلی اتنا لوگوں کو نہیں لگتا، لیکن میری ایک اسٹریٹجکلی میں ہر چیز سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ادھر کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. جیسے اسٹرکچرز پہ پوری شطرنج نظر کھیل رہے ہوتے ہوتی ہیں ہے. نا، ہاں ہاں ہاں. تو وہ ہر وقت میرے دماغ میں چل رہا ہوتا. تو اس دوران کیا ابھی آپ کے لیے کچھ بھی میں ایسا بھی کہوں گا آتا کہ ہے نہ جی کریں کچھ، فوکس کر کے. اس اور پہ؟ ہاں، فوکس لانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 آدمی رکھ لیں، صحیح. وہ آپ کے ساتھ آ کے جو چونٹیوں کی طرح کاٹیں گے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو فوکس کریں گے کہ یار بھائی جان اچھا بیٹھو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اچھا جیسے یہ آپ آج ضرور کے گھر پہ بیٹھ گئے نا، تو میں تو ابھی سونے جا رہا تھا، تو اب میں نے کہا اچھا مہمان ہے، میں اس کو کیسے بھگاؤں. اچھا اس میں کچھ ایسا ضرور دیکھا کہ جب لوگ ہم رکھتے ہیں نا، ہائر کرتے ہیں لوگوں کو، تو وہ ایک آپس کی سیاستیں، فائٹیں. ایک بندے نے مجھے بولا کہ کہتا ہم نے نا اپنے اسٹاف رکھا تو ہم نے نا پہلے سارے جینٹس بٹھائے ہوئے تھے. آپ 4 بیگ میں کریں گے تو سیاست ہوگی، 4 بیگ میں کریں گے ہاں سیاست ہوگی. سیاست تو اس دور میں بھی چلتی تھی، ہوتی تھی وہ اچھا 4 بچے بادشاہ کریں کو گے مارنے سیاست کے ہوگی. لیے. 4 بچے کریں گے آپ سیاست. کے 4 بچے ہوں گے تو لڑیں گے نا آپس میں؟ نہیں ہاں آپس میں بولتے تو پھر ہیں، آپ شور کو تو کریں گے، شور بھی کریں گے، لڑائی بھی کریں گے. لڑائی بھی کریں گے. ادھر اسٹاف رکھیں گے، وہ بھی لڑائی کرے گا. انسانی اگین بایولوجی میں پرابلم ہے کہ سب چاہتے ہیں میں آگے چلوں، تو لڑیں گے تو صحیح. اب عظیم بھائی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی 4 شادی کرو پہلے، پھر بڑا کرو کمپنی کو. صحیح ہے. پہلے وجہ گھر سے اس کی یہ ہے کہ سیکھو، تم پہلے گھر سے ٹیم سیکھو کہ مینجمنٹ تو کیسے سیکھو کہ ٹیم کو مینجمنٹ ہے. مینج کیسے کرنا ہے، کہ ان کی لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے اور وہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اور اس ٹیم کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ٹیم 3 کا بچہ جا کے بچہ جنواری ہوتی ہے. تو وہ 28 بچے ہو گئے ماشاء اللہ ان کے. ہمیں یہ ایشو آیا کئی خواتین کا جب ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، تو ان کا پہلا چیلنج یہ ہوتا تھا کہ بس ہمیں اپنے ساتھ خواتین میں رکھیں، کسی اور خاتون کو نہ ان کرنا. مطلب بھائی آپ بھی تو خاتون ہیں، آپ بھی تو خاتون ہیں، آپ کو ان کیا تو اوروں کو کیوں نہ کریں. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے گروتھ کا، اور جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آ جائیں گا. میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا
سیما عزیز جو بریزے کی ہیں، ان کی پرسوں پوڈ کاسٹ ریلیز کی ہے کامران خان نے. کامران خان پہ سیما عزیز کی پوڈ کاسٹ ہے 1.25 گھنٹے کی. ٹھیک ہے. اس عورت نے اس 1.25 گھنٹے میں کہیں زور سے بھی نہیں بولی. 3 لاکھ بچے ہیں ان کے پاس وقت، اسٹوڈنٹ اسکول کے فری پڑھاتی ہیں، اور بریزے کی 500 دکانیں ہیں. تو آپ کے خیال میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہوں گی؟ کمال ہے، حیرت کی میں بات ہے. اتنا انسپائرڈ ہوا دوبارہ. میں ان سے ملا ہوا ہوں، بہت سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے ملے ہوئے. ہر تھوڑی بعد میسج کرتا ہوں ملنے جیسے آپ میسج کرتے ہیں ملنے، میں ان کو میسج کرتا ہوں ملنے. لیکن ان کا جو شخصیت ہے، انہوں نے بہت ہی میری آئیڈیل شخصیت ہے کہ ہو مالک ہے ماشاء اللہ. وہ اور کہ غصہ نہیں کر رہی اور محنت کر رہی ہے، اور بتا بھی دیا ہاں چیلنجز ہوں گے لیکن آپ نے ڈیل کرنا ہے. یہی تو کمال ہے نا کہ ہم جو جس کی امتی ہیں منع کر رہے ہیں غصہ نہیں کرنا ہے، حرام ہے، اور کام بھی کرنا ہے. تو بس کرتے رہو. لوگوں کی مینجمنٹ کو زیادہ مطلب طریقے سے سیکھنا ہے. سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ مفتی صاحب ٹیم مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں. زبردست. اسی طرح جو اور میرے پاس 2-3 HR کے لوگ ہیں، وہ ماشاءاللہ بہترین اللہ کے تحفے ہیں کہ مجھے ٹیم مینجمنٹ میں بہت اچھے، مجھ سے تو بہت ہی زیادہ اچھے. میں اچھا نہیں ہوں. واہ زبردست. تو ہو سکتا ہے آپ کی بیگم، کیونکہ 4 کتنے بچے ہو گئے آپ کے؟ ہاں الحمدللہ ابھی 4 ہیں. بیٹی آئی ہے تو 4 4 بچے ہو گئے، ہو تو گئے وہ پہلے. مینیج کرنا آتا ہے نا اس کو. ہاں تو آپ سے تو اچھی مینیجر ہوئی نا وہ، یس. کیونکہ اس کو ٹیم مینیج کرنا آتی ہے. تو ٹیم مینجمنٹ ایک الگ کام ہے. اسٹارٹ اپ، اسی لیے تو میں بول رہا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک اسٹارٹ اپ میں ایک چیز نہیں، آپ کو ہر فن والا ہونا پڑتا ہے. یس. فاؤنڈر 18 سے 24 گھنٹے کام کرتا ہے. میری کتاب میں میں نے لکھا ہے کہ اسٹارٹ اپ بنانا از لائک بچہ جننا. وہ بھی 1 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو صرف کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بولتا ہے نہ کھاتا، کچھ صرف ہگتا ہے، تنگ کرتا ہے، روتا ہے اور چیخ ڈالتا ہے، بالکل بدلے میں کچھ نہیں دیتا. 1 سال تک تو بھول ہی جائیں کہ ماما پاپا بھی نہیں بولنا اس نے. تو اسی طرح اسٹارٹ اپ بھی اسی طرح ہوتا ہے. 2-3 سال تک صرف ہگتا ہے، روتا ہے اور چیختا رہتا، دھاڑے مارتا رہتا. بالکل. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ اپ گھس جائیں گے اور یہ مسئلے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ آرام سے مزید ڈال کے بیٹھ جائیں. بالکل. اور اپنی لائر کا کام کریں جو آپ کر رہے ہیں. یہاں پہ بالکل اسی چیز میں دیکھیں، آپ نے جب مجھے ایک دفعہ بولا کہ اسٹارٹ اپ پہ نہ کام کرنا، اسٹارٹ اپ کو نہیں کرنا بلکہ کینوا فائبر کی طرف آ جائیں، تو جب میں نے اس چیز کو چیلنجز کو دیکھا، ابھی بھی آپ کی بات کا رزلٹ پھر ادھر ہی آ رہا ہے کہ مینجمنٹ سیکھو، زیادہ ٹینشنوں والی چیزوں کو سیکھو، اڈاپٹ کرو. سیکھتے کیسے ہیں؟ جب پیٹیں پڑتی ہیں، گلے پڑتی تو ہیں. میں نے آپ کو ابھی بھی بولا کہ آپ ایک کی جگہ 2 لڑکیاں رکھ لو ٹیچر کے طور پہ. صحیح ہے. وہ لڑیں گی، کھجائیں گی آپ کو، تو آپ اس کو سنبھالو گے تو آپ کا اسکول آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا. یس. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ایک بھی لڑکی ہائر نہیں کری یا ایک بھی ٹیچر ہائر نہیں کری تو وہ ہوگا ہی نہیں شروع. ہوگا ہی. ہاں یہ تو لازم ہے، یہ تو لازم. تو پہلا آپ نے دیکھیں 0.01% از بیٹر دین 0، پھر 0.02 از بیٹر دین 0. آہستہ 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 ہوگا نا. یس. اسمال اسٹیپس از موسٹ امپورٹنٹ. کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور پرسسٹنس ضروری ہے. تو آپ نے میرا طریقہ یہ ہے، میں اپنے گلے ڈال دیتا ہوں چیز اور پھر روکتا ہوں بعد میں بیٹھ کے، کیونکہ اب تو آ گیا. جیسے تم آ گئے، میں نے خود ہی کہا آ جاؤ رہ جاؤ، تو گلے میں نے لے لیا، تو پھر پوڈ کاسٹ بھی کرنی پڑے گی. صحیح. تو میں خود لیتا ہوں گلے، لیکن اب میں ذرا احتیاط سے لیتا ہوں کہ میری طاقت کتنی ہے، کتنا گلے لے سکتا ہوں، کتنا ٹائم دے سکتا ہوں. پھر بھی نہیں سیکھا ابھی تک، میں نے ابھی بھی غلطی کرتا ہوں. صحیح. یہ مرتے دم تک سیکھتا جا رہے گا. لیکن تجربہ زیادہ ہونے سے تھوڑا سا یہ فائدہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا نہ بولنا سیکھ رہا ہوں. صحیح کہ یار میں بزی ہوں، سوری میں نہیں مل سکتا. یہ بھی بہت بڑا میرے لیے مسئلہ تھا کہ لوگ ٹائم مانگتے تھے. یس. حقیقت. اور اس میں کچھ پانے کے لیے، انسان کو مزید بہتر بننے کے لیے، جیسا کچھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں کافی کانفرنسز میں ہر طرف پہنچتا تھا، اچانک سے میں نے بھی بند کیا. اس کی ریزن یہی تھی، یس، اس کی ریزن یہی تھی کہ فار دا کریشن آف ویلیو کوئی مجھے بلائے تو مجھے جانا ہوگا، اور مجھے خود پہ وہ پابندی میں نے لگا دی، نہیں اب کوئی فار کسی ویلیو کے لیے بلائے گا تو میں جاؤں گا، میرا وقت بھی نہ ضائع ہو، لوگوں کا کام. اسی لیے تو میں 12 سال کی عمر سے کرا رہا ہوں نا بچوں، ہر بچے کو ہر کانفرنس میں بھیجتا ہوں. جاؤ دیکھو، شکلیں دکھاؤ، شکلیں دیکھو، ہاں جی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، ہیلو ہائی کریں، سیلفی لیں.
ابھی تو 12 سال والے کو ایسی سیلفی دے دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتا کوئی. یس یس ہم جا کے مانگے جی کیوں جائیے. یس. تو وہ 12 سے 22 میں تیار ہو جائے گی نا پروڈکٹ, زبردست تیار ہو جائے گی, بہت زبردست تیار ہے. گڈ. پھر وہ اپنے آپ کو کنسٹرین کریں, کرٹیسائز کریں, مطلب بم واقعی بہت زبردست اچھے بچے زبردست. بنیں گے. تو ایکسپو اب ہم نے چھوڑ دیا جانا دوسروں کی ایکسپو. ہم نے یہ کہا کہ جہاں بیٹھے ہیں یہیں پہ ایکسپو کر دیتے ہیں. تو اب یہ جو آپ کے بم ہیں ان کو لے کے آئے اکاڑا میں. میں تو ان نہیں کو لاؤں گا, آپ ٹکٹ دیں ان کو ہوائی جہاز کا اور یا بس کا یا جو بھی کا, اور ٹیم سے بات کریں, لے ٹھیک ہے. جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اور انفیکٹ آپ ان کو کہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ایونٹ آرگنائز کریں, بالکل. ہمارے والنٹیئر کریں. آپ نے یس ان کو روٹی کپڑا مکان دینا ہے, یس. اور وہ والنٹیئر کر دیں گے. بہترین بچے ہیں مارکیٹنگ میں, اس میں آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے وہ. یس فار شور. بالکل ہونا بھی چاہیے. اور آج ہم نے باقاعدہ ان کو دعوت کھانے دی ہیں, ہم نے دعوت نامے نہیں دی. ہم نے دیکھیں میں نے ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ لوگ کھاتے جاؤ اور کھاتے کھاتے ہمارے پاس آ جاؤ. تو ہم نے دعوت کھانے دے دیے. کانفرنس کا میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ اب تو آپ, میرے خیال میں کب ہے آپ کی کانفرنس؟ 9 سے 12 دسمبر کی ڈیٹس. نیکسٹ ٹائم نہ کریں. ٹھیک ہے. ورلڈ اکنامک فورم کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے. اور کیا کریں کہ آپ نا سبجیکٹ وائز کانفرنس کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ آلو کی منڈی ہے, اب اکاڑا آلو کی کانفرنس اگر آپ کریں جی جی. تو, اور اسپانسر بھی آلو بڑے والے پڑیں, اوپا ہے اکاڑا میں ہی ہے بلکہ, وہ تو اس کو اسپانسر پکڑیں. موٹے اسپیشلائزڈ کانفرنس کریں. دیکھیں صحیح. ورلڈ اکنامک فورم کیٹیگری کو ہوتے وائز. ہوئے 60 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, اور ہر ملک کا پریزیڈنٹ آتا ہے, اور انٹری فیس $2.5 ہے 4 دن کی, وہ بھی بائی انویٹیشن. میں انوائٹ کروں گا تو $2.5 دو گے, پھر اندر آنے دوں گا. واہ کمال. لیکن 50 سال لگے, لیکن اسپیشلائزڈ ہو گیا. اکاڑا فیئر آپ کو سوٹ نہیں کرتا. ہم نے اکاڑا آلو کا میلہ کیا تھا, آپ کو آلو یاد میلہ ہوگا. نہیں, میلہ از, میلہ کا مطلب ہی کیا ہے, کارنیول, پارٹی. کارنیول. اوکے. کانفرنس موٹی پارٹی, ٹائی شائی, بابو, نوٹ چھوڑ دو. تو آپ خود ہی سستی پروڈکٹ لا رہے ہیں بازار میں, تو میلے میں تو $10 کا ٹکٹ ہوتا ہے, کانفرنس میں $10,000 کا ٹکٹ ہوتا ہے. آپ کی مرضی. تو آپ کانفرنس اور ایکسپو میں کوئی فرق سمجھیں گے یا سمجھائیں گے؟ ایکسپو از اے بیٹر ورژن آف میلہ. ایکسپو سینٹر میں ہوتا ہے, جگہ میں ہوتا ہے. میلہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے, ٹینٹ لگے ہوتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا میلہ. پرانے زمانے کے میلے ہوتے ہیں. پھر وہ ایکسپو بن گئے, ایکسپو سینٹر میں ہو رہا ہے, اے سی وی سی چل رہا ہے, بابو آ رہے ہیں. کانفرنس ہوٹل میں ہوتی ہے, 5 اسٹار ہوٹل, 4 اسٹار ہوٹل, کھانا پینا, بابو بن کے آنا, ہر ایک کو اندر نہیں. میلے میں آپ لنگی پہن کے جا سکتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں لنگی پہن کے نہیں جا سکتے, اس کے پروٹوکولز ہیں. تو کانفرنس مہنگی ہوتی ہے, تو آپ سبجیکٹ ڈھونڈیں کہ جب آپ آلو کی منڈی ہیں تو آپ آلو کی کانفرنس کرائیں گے, اور بڑے کانفرنس کرائیں, یعنی کہ ساری دنیا سے آلو کے ایکسپرٹوں کو بلائیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ خرچہ آپ مطلب $1,00,00,000 کی کانفرنس کریں نا. ابھی آپ کا اس پوری ایونٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے $1,00,00,000 کی کانفرنس کریں گے نا ایکسپو. ہاں, یہ 35 سے 50 لاکھ کا بجٹ اس کا ہمارا تو بڑا. اگر آپ $1,00,00,000 کا صرف 200 یا 500 لوگوں کی کانفرنس کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. اگر آپ میلے کا کرتے ہیں اس کا امپیکٹ فرق آئے گا. اور یہ سٹی کو کرنا چاہیے, اس کے اندر سٹی کا فائدہ بڑھا ہے. لوگ آئیں گے, میلہ ٹھیلا ہوگا, کچھ ہلچل ہوگی, فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے امپیکٹ لانا ہے زیادہ, اور ہر سال اکاڑا میں لوگوں کو بلانا ہے 400-500 بابو لوگوں کو, جو ضرور بغیر اس کے جائیں گے ہی نہیں, تو پھر آپ کو اسپیشلائزڈ کوئی کانفرنس کرنی ہے, فوکسڈ آن ون کیٹیگری. ویری فوکسڈ. صحیح. دیٹس دی گڈ تھنگ. دیٹس پرفیکٹ. کیونکہ آپ 40 کے ہو گئے ہیں, یو نو کہ آپ کتنے سال رہ گئے. جب آپ 18 کے 15 کے اندر بندہ کہتا ہے میں تو مرنا ہی نہیں ہے, 20 میں کہتا ہے میرے پاس اتنی طاقت ہے, کبھی کمزوری نہیں ہونا ہے. 40 کے بعد اس کے بال سفید, آنکھ خراب, ڈکلائن شروع ہوتا ہے نا. اب اس کی پریورٹیز ویسے ہی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اسپیشلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. 20 کے اوپر وہ کہتا ہے میں اس لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہوں, اس سے بھی کر سکتا ہوں, اس سے بھی. 40 میں کہتا ہے بھائی کوئی لائن ہی نہیں مار رہی, کس سے کروں. سو یہ سارے جو مسائل ہیں, یہ عمر کے ساتھ ساتھ بھی انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. پھر ہارمونل چینجز, بایولوجیکل چینجز سب آتے ہیں. آپ کے پاس 10-15 سال کے کھیلنے کے رہ گئے, مطلب آرام سے فٹ میں, اس توند کے ساتھ ویسے بھی کم ٹائم کر رہے ہیں, میری بھی یہی حال ہے.
सो उसके हिसाब से गेम खेले ना कि यस गेम में जीतना भी दो ना, खाली खेलने के लिए नहीं खेलना। सही बिल्कुल जितना स्पेशलाइज करेंगे उतना अच्छा। इसलिए मैंने अपना सारा फोकस बच्चों पे लगा दिया कि यार ये तो मुझे चूस लेते हैं। बिल्कुल ऐसा 2-3 बच्चे ऐसे हैं, मैं उनको सामने बिठाता हूँ ना, ये ऐसा लगता है ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। और मैं इस साइड मतलब 22 प्लस को बिठाऊं तो 30% रिजल्ट आ रहा होता है, 20% रिजल्ट। बहुत तेज मार खान होगा 30% जवाब देगा, बाकी 70% डिलीट हो जाता है। जितना बड़ा उम्र का होगा उतना अंदर कम जाता है, मतलब इनटेक कम हो रहा होता है क्योंकि वो अपने मंजन अपने बिजी अपनी कहानी में बिजी चल रहे हैं। बीस से छोटा जो है ना वो फोकस, ऐसे 2-3 ऐसे तोते हैं, मैं जो बोलूँ वो सुनाते हैं। जबरदस्त वाह बेटा आप यहीं बैठा करें, आप फोटो कॉपी बनते रहे। गुड बेहतरीन तो मेरी लर्निंग ये हुई कि जो कुछ मैंने सीखा अब मैं वही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं किसी से नहीं पूछ रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। जैसे आप अपने बच्चों के लिए किसी से नहीं पूछ रहे, मशवरा करते हैं फूफो से, खालू से, टाटा से कि यार मैं ये बच्चे को बता रहा हूँ, ज़रा गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह अपने बच्चे पालते हैं, मैं इन बच्चों को उस तरह पाल रहा हूँ। क्या बात और आई थिंक वी डूइंग गुड जॉब। माशाल्लाह एंड जिस तरह हम आपको जानते हैं अरशद राज से, तो आप जो सोच रहे हैं वो बेहतरीन सोच रहे हैं, और आप जो बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड बिल्कुल एक तरफ होके उनके लिए वर्क कर रहे हैं, वाकई अच्छी डेडिकेशन और रिजल्ट क्योंकि इसमें ज़्यादा आ रहे हैं तो इस पे काम करना चाहिए ऑब्वियसली, और इंशाल्लाह हम भी इसी सब तरीके गुरु को करना गाइडलाइन चाहिए, पे करेंगे। यस सब गुरु। ऐसे आपके वालिद का स्कूल होना चाहिए, आपके वालिद को लॉयर ओरिएंटेड आपका स्कूल होना चाहिए, जो कि रोज़ाना 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आके उनके साथ सिर्फ बैठ जाए और कुछ ना करें। और हमारा कुरिकुलम चलाते हैं, और कुरिकुलम डिज़ाइंड है फॉर आईटी एक्सपर्ट बनाना। यानी आईटी एक्सपर्ट नहीं, आईटी से हमने कुट्टी की है, आईटी से हमारी कोई ख़ास दोस्ती नहीं है। जैसे आपकी दोस्ती है कैमरों से, माइक से दोस्ती है ना, आपकी 20 साल का इसके साथ मोहब्बत है। जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो इंटरनेट है, जो स्मार्टफोन है, इससे हमारी कौम की अभी तक दोस्ती नहीं हुई है। ये ज़रा कोई बैर है इसके साथ। तो सबसे पहला काम ही ये है कि जैसे आपने कहा ना माइक ख़राब है, अच्छा आपने आज ऑब्जर्वेशन करी ना, माइक ख़राब है उसको फिक्र नहीं है, चार्जर ख़राब है उसको फिक्र नहीं है, इसलिए कि उससे उसको मोहब्बत नहीं है। अगर उसकी मोहब्बत होती, अपनी मोटरसाइकिल होती उसकी और उससे मोहब्बत होती, तो मोटरसाइकिल के साथ वो पप्पू रख के रखता, क्योंकि उसको अब उनसियत ही नई नई शुरू हुई है। तो अभी तो नई नई दुल्हन आई है, तो नई नई दुल्हन से तो मोहब्बत नहीं होती, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम तो लगा है ना उसको। सो इट टेक्स टाइम एंड इसलिए या तो मैं बहुत सख्त हो जाऊं और बहुत ज़बरदस्ती सुबह शाम 18 घंटे वहाँ जाके बैठ जाऊं, तो वो 20 से बढ़ा के मुझे लगता है 35 हो जाएगी। लेकिन उसमें मेरी सेहत इतनी गिरेगी, खुद की 5-10 साल मेरे गए और आगे गए अगर बचे भी हैं। मुझे लगता है इतना स्ट्रेस मेरा लेवल हाई होगा कि मैं ज़रा उसको अवॉइड कर रहा हूँ। सही बिल्कुल नज़र रखा हूँ, क्योंकि सब कुछ फेसबुक पे है ना, साफ साफ चीज़ें सब नज़र आ रही हैं। किचन में थोड़ी गंदगी है, फिल्टर होकर मुझे सब पता है आ किचन गंदा है अभी, तो मैंने उसके लिए मासियाँ रखते रहता हूँ कि भाई ये ज़रा बदल लो, ज़रा साफ़ कर लो, ध्यान करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं 20% पे जो रिजल्ट ला रहा हूँ यार, मेरा 35 पे क्या आएगा, और ये 35 खुद ब खुद हो जाएगा अगले 2 साल 3 साल में हो जाएगा। जब पहला साल था ना मेरा, उसमें तो मुझे बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा था। जो मेरे टीचर थे वो मेरी वीडियो डिलीट करते थे, मेरी इंटरनेट काट देते थे, मतलब बहुत ही रिवर्स गियर में जा रहा था। अभी तो ये थोड़ा +20 में है, -50 में जा रहा था। मैं भी बहुत बड़ा एजेंट था, सब मैंने जाके सबको मोबाइल बांट दिया। मोबाइल कौन बांटता है भाई मोबाइल 10,000 का आता है, कौन करोड़ों की बिल्डिंग है, 10,000 मोबाइल की क्या हैसियत नहीं, लेकिन कभी कोई बांटता नहीं है। कल भी एक टीचर आई 2 साल पुरानी, उसने कहा आप क्यों कर रहे हैं लोगों के लिए काम सब कोई नहीं करता, अमीर आदमी, आप क्यों कर रहे हैं? कुछ तो गलती हो गड़बड़ गई है। भाई, माफी कर दो उनका वही कुछ तो गड़बड़ है, ये जो कर रहा है कुछ तो हालांकि 2 साल हो गए उसको, अभी भी उसके दिमाग में ये सवाल फंसा।
वही वो कहते हैं या तो ये फंडेड है या इसका स्क्रू ढीला है ये दोनों ही है। ये फंड चीजें भी अल्लाह ने किया है, स्क्रू भी ढीला उसने किया। तो लोगों का शक हम कभी नहीं खत्म कर सकते जितना मर्जी काम करते हैं। मरने के जिसको बाद, शक है ना वो रहेगा, मरने के बाद वो ठीक है। मर भी जाएंगे, कहेंगे देखा ना मर गया चलो मुझे तो लग जाएंगे। नहीं, मतलब लोगों का शक, जिसका शक है डल गया ना दिल में, और जो साफ नहीं करना चाहता, जो चाहता ही उसने एक फैसला ना ज़हन में लगा लिया कि जो मैंने एस्टिमेट लगाया ये चलिए बंदा छोड़े ठीक ना, नहीं। मैं तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना। और हम्म, आपने मेरे, अगर आप मुझे 10-12 साल से फेसबुक फॉलो कर रहे हैं, अभी तो मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता। जो पहले कहते थे वो तो हाँ बहुत ज़्यादा था। नहीं बहुत तो ज़्यादा। कुछ भी, अब तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, अब तो कोई कुछ नहीं कहता। हाँ काफी फर्क जरूर आया, बहुत तो शऊर फैला है थोड़ा सा, 10-12 साल पहले शुक्र है तो फैला है। हाँ बहुत बहुत डांट पड़ती थी, बहुत गालियाँ पड़ती आप इमेजिन करेंगे थी। कि आपकी वीडियो वही जो वायरल हुई है वो मेरे अब्बा जी ने मुझे भेजी। मैं कहा वाह कमाल हो गई आज वो मुझे भेज रहे हैं कि ये वीडियो देखें जो वायरल हुई और इसमें ये बातें। मैं कहा भाई हम तो कब से बताते। तो फर्क अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, तब्दीली चीज़ें हो रही हैं जो लोग समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही ऑब्वियसली जब ये छोटे छोटे बच्चे और खुद रिजल्ट घरों में नज़र आ रहा हो फिर समाज आएगा, 35 पे स्पीड इंशाल्लाह जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत इमरान, थैंक यू सो मच। खुश So रहिए। nice.